وہاں پہ شادی کیسے ہوتی ہے, یہاں پہ کیا سین تھا آپ کی شادی کا؟ اچھا, ان کی نا ویڈنگ سیریمنی کے اوپر بہت ٹریڈیشنز ہوتے ہیں. جو مین شادی تھی وہ مسلم شادی تھی, اس میں الکوہول وغیرہ کچھ سرو نہیں ہوا تھا. خوش جب بھی مل رہے ہیں طیبہ, کیا بس ابھی شادی ہوئی ہے؟ بھائی کتنی شادیاں ہوگی؟ تو میرے ہسبینڈ کی ساری 4 شادیاں جو ہیں وہ ایگزاسٹ ہو گئی ہیں, کیونکہ انہوں نے ساری 4 شادیاں میرے سے کرنی ہیں. کوئی اسلام کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوگا اس کے دوستوں کو, ایک چیز پتا ہوگی 4 شادیاں ہو سکتی ہے یار, بڑا مزہ ہے. تو گروئنگ اپ کیا آپ کے پاس لبرٹی تھی کسی کو پسند کرنے کی؟ کافی اور لڑکیاں ہیں پاکستان میں جو یہ فریڈم نہیں ایکسپیرینس کرتی. اچھا خیام, اب فار انسٹنس مجھے بتاؤ کہ what is education؟ لوگ نماز پڑھتے ہیں اس کے اندر لائک پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا پڑھ رہے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے گلوبل سٹیزن بننا ہے نا, باہر جا کر جب ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں تو پاکستان میں کیوں نہ بتائیں. اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے میں سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی اگر دبئی میں بیٹھا ہے تو پلیز خیام کو کوئی جاب ڈھونڈ کے اچھی سی دے. ان کو انگلش نہیں آتی, تو مجھے وہاں پہ اس لیے اتنی خوشی تھی کہ نہ مجھے آتی ہے نہ ان کو. السلام علیکم, ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف آل اوور دا پلیس. میں ہوں آپ کا ہوسٹ خیام ساجد, اور آج ہمارے ساتھ بڑی خاص دوست موجود ہیں. آپ نے دیکھ تو لیا ہوگا آپ نے تھمبنیل کے اندر. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں طیبہ نثار خان, جو کہ پی ٹی وی ورلڈ کے اندر نیوز اینکر ورلڈ کے اندر اس کے اندر نیوز اینکر ہوں, نیوز اس میں نیوز اینکر ہیں. اور طیبہ آپ کیسی ہیں؟ ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو خیام, میں ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں؟ میں زبردست, اللہ کا شکر ہے. گڈ. اب میں چپ ہو جاؤں گی. طیبہ کو میں نے کہا تھا کہ آپ بولتی رہیے گا, کیونکہ لوگ جواب دے کے چپ ہو جاتے ہیں, اور پھر میں کہتا ہوں او اب میں کیا پوچھوں ان لوگوں سے. میں یہی کروں گی. میرا ایم ہے آج آنے کا, ایم ہی ہے مجھے کنفیوز کرنا. اچھا طیبہ, آپ بتائیں کہ کیسی چل رہی ہے لائف, کیا ہو رہا ہے آج کل لائف میں؟ یار لائف اچھی چل رہی ہے. تھوڑا سا کریئر بریک بیچ میں آیا تھا, تھوڑا لمبا کریئر بریک ہو گیا تھا, تو وہ اس ایسپیکٹ میں تھوڑی سی لائف ڈاؤن ہو گئی تھی, بیکاز میں اتنی کریئر اورینٹڈ ہوں. آئی ایم اے ویری ایمبیشیس پرسن. تو ویری نہیں, مطلب ایمبیشیس پرسن زیادہ ہو گیا, مطلب ایمبیشیس پرسن. تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا مجھے اس سائڈ سے تھوڑا سا سیڈ فیل ہو رہا ہے, اور اسپیشلی ایجوکیشنل سے, کیونکہ میرا تھیسس ابھی تک ختم نہیں ہوا اور اب تو ڈیٹ بھی ختم ہو گئی ہے. تو ناؤ آئی کین ناٹ فنش مائی تھیسس اینڈ سبمٹ اٹ اینی مور, بیکاز میں نے سارے سیمسٹرز یوز کر دیے اور میں نے سبمٹ نہیں کیا. تو ایسا کوئی بھی نہیں, پلیز میرے اس خیام کی پوڈ کاسٹ سے آل اوور دا پلیس سے سارے سیکھ لیں کہ اپنا نا پہلے پوچھ لیا کریں کہ کتنے سیمسٹرز ہیں آپ کے پاس, اور اس میں کام کیا کریں. اینڈ کے اندر آپ کو پتہ چلتا ہے او اب تو ٹائم ہی نہیں ہے, اور پھر آپ کی شادی ہو رہی ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے. تو آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ. اچھا, بٹ اس کے علاوہ لائف الحمد للہ پرسنل لیول پہ اچھی چل رہی ہے. آپ نے جو کریئر بریک لیا وہ کیوں لیا یار؟ کریئر بریک میں نے اس لیے کیا کیونکہ ماشاء اللہ سے ڈسپلن میرا بہت اچھا ہے. میرے مینجمنٹ بہت, ٹائم مینجمنٹ اتنی زبردست ہے کہ وہ میں مینیج نہیں کر سکی اپنی پرسنل اور پروفیشنل لائف دونوں. آئی واز گیٹنگ میریڈ, شادی میری ہو چکی تھی, مطلب جنوری آئی تھنک میری ایٹ لیسٹ 4 بار تو شادی. جتنی بار طیبہ سے ملے نا, طیبہ جب بھی مل رہے ہیں طیبہ کیا بس ابھی شادی ہوئی ہے؟ بھائی کتنی شادیاں ہوگی, کبھی چائنا میں جا کر ہو رہی ہے, کبھی یہاں. اور ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ طیبہ کی جو شادی ہے وہ چائنیز سے ہوئی ہے, اور وہ مسلمان ہے. اور وہ مسلمان ہے, ٹھیک ہے, اور کنفیوژن نہ ہو, مسلمان ہے, ہاں مسلمان ہے. تو اور ان کا کلچر وہ ڈفرینٹ تھا, اور آپ نے وہ ایکسپیرینس کیا. تو اور جب ہم لوگ وہ بھی کر رہے تھے اپنی کیا کہتے ہیں پوڈ کاسٹ بھی اسکیجول کر رہے تھے, تو میں نے ان کو بولا کہ آپ آج پوڈ کاسٹ پہ. انہوں نے بولا کہ میں شادی پہ جا رہی ہوں, اپنی چائنا وہاں سے واپس آ کے آتی ہوں. ہاں ہماری کب سے چل رہی ہے؟ مئی سے تو ہم لوگوں کی میری شادی اور چائنا کے ٹرپس چل رہے ہیں, اور اس ٹائم سے پھر ہی واپس آئی ہیں. پھر ہم نے سیٹ کیا ہے, پھر انہوں نے کہا میں ایک اور دفعہ جا رہی ہوں. نہیں, پھر پاکستان میں شادی ہو رہی تھی, پاکستان میں شادی ہو رہی تھی, ہاں, پھر چائنا میں شادی ہو رہی تھی. اچھا بتائیں وہ کیا سین تھا کیا یار؟ اچھا کیا بتاؤں, مطلب کون سا سین بتاؤں؟ کہاں سے یہ سین جب اسٹارٹ ہوا تھا آپ کا, شادی چائنیز سے ہوئی ہے, پہلی بات تو یہ کہ کیسے, کیوں, اور اس کے بعد آگے اس کہانی کو لے کے چلیں. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ آئی واز ناٹ ریڈی ٹو گیٹ میریڈ ایٹ آل. مطلب مجھے شادی کرنی ہی نہیں تھی. آئی واز ویری ہیپی بینگ سنگل, اور سنگل لائف از اے ڈفرنٹ لائف. آئی پرسنلی فیل کہ سنگل لائف میں وہ آپ کی فریڈم ہوتی ہے جو شاید آپ کی شادی شدہ یا پرابیبلی کمیٹڈ لائف میں نہیں ہوتی.
Because single life में you can take decisions by unilaterally and not consult anyone. Parents की consultation होती है, मगर फिर जब बहुत बड़े हो जाते हैं ना तो parents की consultation इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती. Especially जब आप career के अंदर well settle हो जाए तो parents को भी पता होता है अब mature है, खुद decision ले सकता है, इसको सही गलत का पता है, तो just let her go, let him go and they'll be able to figure it out. काफ़ी और लड़कियां हैं पाकिस्तान में जो ये फ्रीडम नहीं एक्सपीरियंस करती एंड आई एम वेरी लकी टू हैव द पेरेंट्स जिन्होंने मुझे फ्रीडम दी, बहुत लेट दी मगर एटलीस्ट दे दी. तो आई वांटेड टू हैव दैट एक्सपीरियंस बिफोर आई गॉट मैरिड. तो इसलिए फिर उस टाइम पे खैर फिर एकदम से इरादा हो गया, रिश्ते विश्ते भी आ रहे थे एंड देन फिर आई वाज होस्टिंग एन इवेंट फॉर अ चाइनीज़ कंपनी एंड वहाँ आई मेट माई हस्बैंड. And he liked me. He asked my friend who actually invited me to the company's event as a host. And फिर उसने मुझे बोला, मैंने कहा कि अच्छा, उसने मुझे डायरेक्टली ये नहीं बताया कि he likes you and everything. उसने बस बोला कि he's asking for your number and he seems interested. तो देख लो, अच्छा बंदा है, क्या पता ये कन्वर्ट भी हो जाए इस्लाम में. तो उसने भी बड़े अच्छे कन्विंसिंग है. शी वाज लाइक बहुत डिसेंट बंदा है, ये मेरे साथ 4 साल से काम कर रहा है, इसने कभी किसी के ऊपर नज़र बुरी नहीं उठाई, कभी किसी को अनकम्फर्टेबल नहीं किया. ही नेवर सेड एनीथिंग व्हिच इज़ इनडीसेंट, यू नो. तो मैंने कहा चलो ठीक है कर देते हैं बात. खैर मेरा एमफिल का थीसिस चल रहा था जो आज तक ख़त्म नहीं हुआ. तो उस एमफिल के थीसिस की वजह से मैंने थोड़ा सा डिच करा दिया. मैंने कहा मैं अभी नहीं मिल सकती. काफ़ी मैंने वो उसको साइड पे किया बिकॉज आई एम समवॉट एन इंट्रोवर्ट. तो बस फिर करते करते ये हुआ कि माई हस्बैंड फाइनली सेड कि अच्छा मिलना है नहीं मिलना. उस टाइम में थोड़ी वल्नरेबल पोजीशन थी मेरी करियर को लेके. तो आई टोल्ड हिम ऑल, आई रैंटेड लिटरली. मैंने उनके सामने सारा रैंट किया एक दिन रैंडमली बिकॉज आई हैड नोबडी एल्स. सो एंड ही टेक्सटेड मी एंड ही वाज लाइक वुड यू लाइक सम कंपनी राइट नाउ. आई वाज लाइक श्योर. एंड फिर मैंने सारा रैंट किया. लाइक आई रैंटेड अबाउट एवरीथिंग दैट वाज हैपनिंग इन माई लाइफ. And that's when I figured that he's a very caring person. And I think that's how it started. But then फिर आहिस्ता करते करते फिर when I figured out that he is willing to convert into a Muslim, वो भी अपनी दोस्त के through convey किया because हम लोग direct इस बारे में बात नहीं कर रहे थे. तब I was like, okay, so this is a go ahead. That's when I told my parents. My parents were very happy कि चलो मैं शादी के लिए तैयार तो हुई हूँ, मुझे कोई तो अच्छा लगा है. उसके बाद फिर बस हो गया. अभी आपने बोला, अभी आपने चीज़ बोली ना कि इसे कोई तो अच्छा लगा. यूजुअली नहीं होता ऐसे, ठीक है. यूजुअली फैमिलीज़ के अंदर इवन लड़कों के लिए भी, लड़कियों के लिए तो बहुत स्ट्रांग होता है लेकिन लड़कों के लिए भी कि भाई जहाँ हम कहेंगे वहाँ शादी करनी है और ये सीन है वो सीन है. तो ग्रोइंग अप क्या आपके पास लिबर्टी थी किसी को पसंद करने की, या अचानक घर वालों ने बोला कि भाई किसी को कर लो बाहर जा रही हो? यार मज़े की बात ये है कि while growing up मुझे अलाउड नहीं था दोस्त बनाना लड़कों को. आई हैव नो आइडिया वाई. मतलब वो एक था कि लड़कों से बात नहीं करनी. बचपन में तो बहुत ज़्यादा लड़कों से बात नहीं करनी, दोस्त नहीं बनाना, मतलब सेपरेट जेंडर्स को बिल्कुल ही सेपरेट कर दिया, वो एक माइंड में डाल दिया वो तो बहुत डिफरेंट है वगैरह वगैरह. फिर मैं बड़ी हुई तो फिर भी एक ये माइंड में कॉन्सेप्ट था, मगर फिर अलाउ हो गया. हाँ चलो प्रोफेशनल दोस्ती, तो प्रोफेशनल हद तक मेरे माइंड में था कि हाँ, तो मैं हर किसी से प्रोफेशनल नहीं होती थी, तो किसी से आज सच मेरा वो इंटरेक्शन नहीं था. फिर दोस्त बनना शुरू हुआ यूनिवर्सिटी में आके, फिर फ्रेंडशिप्स के स्टेज पे आए, दोस्त कंसिडर करना शुरू किए. और वो भी ये था कि पेरेंट्स को मतलब मैं हल्का फुल्का आहिस्ता आहिस्ता बताती थी. लाइक अम्मी को मैं आहिस्ता आहिस्ता बताती थी. तो मतलब वो एक ग्रेजुअल आई थिंक बंदा इवॉल्व होता है. तो यू एंड योर फैमिली इवॉल्व्स टुगेदर. तो मेरी फैमिली के साथ यही एवोल्यूशन हुई. और उसके बाद फिर वंस आई स्टार्टेड वर्किंग एंड देन आई मेड अ लॉट ऑफ मेल फ्रेंड्स एज वेल. That's when pops and mom were like, okay, just find somebody for yourself. And I was like, पूरी ज़िंदगी आप लोगों ने अलाउ नहीं किया एकदम से. But फिर भी I had a few years, so that's okay. अच्छा. तो फिर आप लोगों के जब हो गया वो, तो फिर लाइक क्या प्रोसेस था शादी का? क्योंकि लाइक आ रही थी तो क्या वहाँ पे शादी कैसे होती है, यहाँ पे क्या सीन था आपको शादी का? यार यहाँ पे सबसे पहले तो ये हुआ, एकदम से निकाह हुआ, एकदम से. मैं रेडी नहीं थी उस टाइम पे because I thought it was too soon. Even though I thought that he was a perfect guy and I knew that I'm going to marry this person. बट मैं उस सिचुएशन में थी जब मैं 2 जॉब्स कर रही थी. मेरे पास टाइम अपने लिए नहीं था, मेरे पास अपनी मेंटल हेल्थ के लिए टाइम नहीं था, अपनी पर्सनल स्पेस के लिए टाइम नहीं था. एंड बस फिर एकदम से वो निकाह आ गया. निकाह इज़ अ वेरी बिग डिसीजन. यू लिटरली साइनिंग अवे योर सो मेनी, आई वुडंट से योर लाइफ अवे बिकॉज दैट्स, आई स्टिल हैव माई लाइफ, आई स्टिल हैव डिसीजंस ओवर माई ओन लाइफ. But फिर भी you're signing away so many liberties. मतलब you cannot make a decision unilaterally anymore, right? मतलब you can,
But then that would be disrespectful because आप एक partnership में हो, what you said. तो बस फिर ये हुआ, निकाह के बाद फिर थोड़ा सा टाइम गैप मिला हमें, फिर हम लोगों को जाके शादी की तैयारी करनी थी चाइना में. फिर हम लोगों ने चाइना में क्यों? बिकॉज एक शादी एक निकाह था, फिर हमारी एक शादी पाकिस्तान में थी, दैट वाज शलीमा, वी हैड जस्ट वन इवेंट, एक छोटी सी मेहंदी थी बट इट वाज जस्ट वो एंड के अंदर एकदम से वो हुआ था, वरना वो क्लोज होती है. हाँ, और वो प्लान नहीं था, it was just family gathering. ढोलकी, I was calling it a ढोलकी but everybody started calling it a मेहंदी. थोड़ी सी ग्रैंड हो गई, ग्रैंड नहीं मतलब थोड़ी सी ज़्यादा हो गई जितनी होनी थी, पहले घर पे होनी थी, फिर हॉल दे दिया वगैरह वगैरह. अच्छा ठीक है. बट फिर शलीमा था, शादी प्लस वलीमा, हम लोगों ने एक इवेंट किया. उसके बाद फिर चाइना के अंदर एक शादी थी. तो आपकी 3 शादियाँ. आपकी एक मतलब एक दफ़ा आप गई थी चाइना कुछ तैयारी करने के लिए, लेकिन वहाँ पर आप कह रही थी कि वो जो उनकी शादी के कार्ड्स होते हैं उनके वो क्या चीज़ थे? अच्छा, तो जब मैं चाइना गई ना, मेरे हस्बैंड ने मुझे ऑलरेडी बताया हुआ था कि वहाँ एक ट्रेंड है कि बिफोर यू गेट मैरिड आपके कार्ड्स के ऊपर आपकी शादी की पिक्चर्स होती हैं, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज बिकॉज शादी से पहले शादी की पिक्चर्स इन इन्विटेशन, लाइक व्हाट्स द पॉइंट. मतलब मुझे कोई ऐसी इन्विटेशन मिलेगी, मैंने कहा चलो मैं तो इनको मैंने देख लिया, अब जाने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट. तो हाँ, मतलब ये खाना फैक्टर होता है बंदे के जाने का, पर एक दूसरा भी ये भी फैक्टर होता है कि यू सी देम, यू नो, यू एक्सपीरियंस देम बीइंग ड्रेस्ड अप फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ ग्रूम एंड ब्राइड. बट उनका ये मज़े का थोड़ा सा स्ट्रेंज कॉन्सेप्ट है. उस टाइम में मैंने कहा यार ये क्या कॉन्सेप्ट है, फिर मेरे हस्बैंड कहा नहीं हम लोग नहीं करेंगे, डोंट वरी. हम लोग वहाँ गए हैं एंड वी वर प्रिपेयरिंग फॉर द हॉल और ये और वो वगैरह वगैरह. एंड फिर ये हुआ कि मैंने कहा कि मैं 2-3 ड्रेसेस ट्राई कर लूँ, मुझे बस देखने हैं. ही सर ओके कर लो. तो आई ट्राइड ऑन अ वाइट ड्रेस, उसके फुल स्लीव्स, बड़ा प्रिटी सा ड्रेस था. And I tried it on and I was like, oh my God. I was going to have a traditional Chinese wedding, but then when I wore that dress, I was like, oh my God, this is so pretty. अब since हम लोगों ने सब कुछ arrange कर लिया था and they also wanted a traditional Chinese wedding, तो उन्होंने कहा कि चलो हम photo shoot कर लेते हैं. फिर हम लोगों का वो photo shoot extra हो गया, but I'm very very happy with that decision because that dress was drop dead gorgeous. Oh, अच्छा. तो फिर आपने वो तस्वीरें बनाई और फिर वो तस्वीरें लगी उसके ऊपर? हाँ, इनविटेशन पे लगी, बड़ी क्यूट इन्विटेशंस थी 2-3. तो आपने मेन शादी पे फिर वही कपड़े पहने थे या फिर? नहीं, मेन शादी पे फिर डिफरेंट पहने थे. पर उसमें हम लोगों का एक रेड बिल्कुल ट्रेडिशनल चाइनीज स्टाइल का, वहाँ उनका कहते हैं हान डायनेस्टी का ट्रेडिशनल ड्रेस है. चिंग मिंग हान में से कोई एक डायनेस्टी का ट्रेडिशनल ड्रेस है, मुझे अभी याद नहीं है. ठीक है, सही. हाँ, अच्छा. इन तीनों में से कोई एक है, देखो इतना याद है मुझे. नहीं, मिंग डायनेस्टी का नहीं है. मिंग डायनेस्टी का बहुत ही पुराने ज़माने का, थोड़ा सा बहुत वो खुला सा होता है. ये हान डायनेस्टी या चिंग, आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली हान डायनेस्टी का है. खैर, अच्छा, जैसे मुझे सब पता है ना बताया तो मुझे भूल गया है. बट या वो बहुत प्रिटी ड्रेस है, इट्स अ वेरी नाइस स्कर्ट. लगा दूंगा यहाँ पे. हाँ, स्कर्ट और वो ड्रेस है, ऊपर शर्ट है, इट्स वेरी क्यूट, आई लाइक दैट अ लॉट. फिर अच्छा, अपनी फिर यहाँ शलीमा हुआ. शलीमा के ऊपर आप चाइना गई, वहाँ आपने तैयारी की, फिर आप वापस आई. फिर मैं वापस आई, फिर मैंने पाकिस्तान की शादी की तैयारी की. ठीक है. और निकाह हुआ है आपका? निकाह हुआ है. ठीक है. फिर पाकिस्तान की शादी हम लोगों ने की. हाँ, शलीमा. हाँ, शलीमा, जिसमें आप भी थे. हाँ. उसके बाद फिर हम लोगों ने वापस हम चाइना गए. उसके पेरेंट्स को घुमाया पाकिस्तान. अच्छा, वो आए हुए? हाँ, वो तो आए हुए थे. वो आए हुए थे ना सारे पेरेंट्स को. पूरा पाकिस्तान घुमाया. पूरा पाकिस्तान नहीं, सिर्फ लाहौर. यार इतना टाइम नहीं था, वो बहुत कम टाइम के लिए आया था. I wanted to take them to स्कर्दू, मगर वो बहुत थोड़े टाइम के लिए आया था. तो आई सेड कि चलो थोड़ा सा खर्चा भी बच गया उसकी वजह से, बिकॉज काफ़ी बड़ी फैमिली थी. बट हम लोग फिर लाहौर गए एंड लाहौर वाज नाइस. दे लव्ड लाहौर, बट दे लव्ड वाघा बॉर्डर. दे लव्ड वाघा बॉर्डर. दे लव्ड द वाइब ओवर देयर. वो सारे लोग वो हो रहा था. वो हो रहा था जो एक्टिविटी होती है वो सारी परेड के लिए. तो उनको वो बहुत अच्छी लगी. उनको इंटरेस्टिंगली बादशाही मस्जिद पे इतना मज़ा नहीं आया बिकॉज पीपल वर स्टेयरिंग, दे वर आस्किंग फॉर पिक्चर्स बिकॉज वो फॉरेनर्स थे. तो वो थोड़ा सा एक अनकम्फर्टेबल सा था मेरे लिए भी, उनके लिए भी. पर फिर खैर वहाँ हम चाइना गए. चाइना में फिर हम लोगों ने शादी की. और अच्छा, वहाँ भी 2 शादियाँ थी. मज़े की बात ये, सो मेनी वेडिंग्स, ओह माय गॉड. पहले हमारी एक शादी थी. एक अब समझ आ रही है ब्रेक क्यों लिया आपने. हाँ, मुझे लेनी पड़ी लिटरली.
It was so crazy. I was going literally crazy. لوگوں کی ایک شادی ہوتی ہے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں تو ہاں اور آپ یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں. It was absolutely مطلب ابھی میں سوچتی ہوں کہ اتنا کچھ ہو رہا تھا تو I'm like wow how did I do this. That was crazy. خیر 2 مہینے کی میں نے کریئر بریک لی which is a big break. مطلب پہلی دفعہ میں نے اپنے کریئر میں اتنی بڑی بریک لیا. خیر بس جو کہ ویسے اتنی بڑی ہے نہیں ہے. ہاں ویسے جو کہ اتنی بڑی ہے نہیں بڑی ہے 2 مہینے is a lot. لوگ سال لیتے ہیں. میرے لیے 2 مہینے آپ کے لیے ہاں میرے لیے 2 مہینے کافی زیادہ ہے. خیر بس پھر یہ ہوا کہ مطلب ہم لوگ جب چائنا میں تھے تو ان کے ایک نیبر بیکاز جو مین شادی تھی وہ مسلم شادی تھی, اس میں الکوہول وغیرہ کچھ سرو نہیں ہوا تھا. او خوش شٹ یار. آپ آ جاتے ہیں پھر میں کرا دیتی ان کرا دی. اچھا تو وہاں پہ وہ لائک صرف مسلمز آئے تھے؟ نہیں سارے آئے تھے بٹ نو الکوہول بیکاز ان کی شادیوں میں الکوہول از ویری امپورٹنٹ پارٹ یوزلی ان کی ٹریڈیشنل شادیوں میں بیکاز دے ڈرنک اینڈ وہ چیئرز کرتے ہیں دے گیو یو نو ایچ ادر سم کریڈٹس ایٹسیٹرا وہ سارا کر کے اینڈ دین پھر ڈرنک بہت زیادہ ڈرنک کرتے ہیں. سو اٹس اے سیلیبریشن وچ ہیز اے لاٹ آف بوز ان اٹ. بٹ ان کے جو نیبرہڈ تھے نا ڈھیر سارے نیبرہڈ اور ان کو تھوڑا سا تھا کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا تو انہوں نے ان کے لیے ایک سیپریٹ ود الکوہول ارینج کیا تھا. تو وی ہیڈ ٹو میک این اپیئرنس دیٹس اٹ جسٹ فار 1 or 2 hours. تو مزے کی بات یہ ہوئی کہ ونس وی لینڈڈ اس کے اگلے دن ہم لوگوں کو پھر وی ہیڈ ٹو لیو فار وی لینڈڈ ان بیجنگ اینڈ دین وی ہیڈ ٹو گو ٹو چنگچو. اینڈ پھر ہم وہاں جب گئے تو پھر سارے نیبرہڈ کا ایک الگ ہوا, اس کے بعد پھر ایک الگ ہوا جو پراپر مسلم والا تھا جس میں مین ایونٹ پہ آئے. اچھا 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 ڈیم. ہاں یہ والا جو ہے یہ نان الکوہولک ہے یہ والا. It was crazy. اچھا الکوہولک والے میں پاپا مما نہیں آئے تھے, انہوں نے بہت خیال کیا تھا, پھر میرا بھی بہت خیال کیا تھا کہ اسپرائٹ دے رہے تھے کانسٹنٹ, پر میرا اتنا وہاں رول نہیں تھا. بس میں نے ساروں کو نیہاؤ شیشے کر کے مطلب ہیلو اینڈ تھینک یو کر کے شیشے اور نیہاؤ کر کے بس پھر ہم لوگ واپس آ گئے تھے. اینڈ دین دیٹس اٹ. مطلب ہم لوگوں کا کوئی ایسا رول نہیں تھا. آئی تھنک ہم لوگوں کی 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ کی انٹرنس تھی, اس میں لوگوں نے ویڈیوز ہماری بنائی تھی جیسے ہم لوگ سیلیبریٹیز ہیں, ہم لوگ ٹک ٹاک پہ فیمس ہو گئے تھے. ہاں وہ کیا سین تھا, سو فیمس آن ٹک ٹاک. سو بیسکلی آئی ڈونٹ نو, آئی تھنک اٹ واز اے لٹل اسٹرینج کہ ایک انٹرنیشنل کپل ہے, ایک پاکستان کی لڑکی ہے اور اتنی پیاری لڑکی ہے. جسٹ کڈنگ. صحیح ہے یار, ٹھیک ہے. میں نے تو نہیں بولا. نہیں انہوں نے بولا, میں نے بھی بولا. میں نہیں بول رہی ہوں, وہ بول رہے تھے. وہ بول رہے تھے. ہاں وہ بول رہے تھے, وہ چائنیز بول رہے تھے. ہاں دیکھا بس پھر یہ ہوا, میں تھوڑی ریسس تو نہیں ہوئی, چائنیز لوگ بول رہے تھے. نہیں خیر بس پھر یہ ہوا کہ وہاں انہوں نے ویڈیوز بنائی اور جو اچھا ان کی نا ویڈنگ سیریمنی کے اوپر بہت ٹریڈیشنز ہوتے ہیں, بہت زیادہ. سو یو ہیو ٹو فار انسٹنس سٹ ان فرنٹ آف یور پیرنٹس, اور پھر آپ نے ماما بابا بولنا ہوتا ہے ان کو, مطلب میں نے اس کے پیرنٹس کو, اس نے میرے پیرنٹس کو, اور پھر آپ نے چائے ان کو پلانی ہوتی ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا ہوتا ہے. دیر آر ٹو مینی تھنگس, ٹو مینی ٹریڈیشنز. ویری انٹرسٹنگ. آئی ہیڈ اے لاٹ آف فن آنیسٹلی, اور یاد کرتے کرتے تھوڑا سا ٹائم لگا مگر مزہ آیا, بہت مزہ آیا. تو وہ جو سارے ٹریڈیشنز وغیرہ تھے اس کے لیے ایک ہوسٹ ہوتا ہے, بیکاز لوگوں کو بھی بھول جاتا ہے, برائڈ گروم کو بھی نہیں پتا ہوتا اگلا اسٹیپ کیا ہے, بھول جاتا ہے ڈیفینیٹلی. ٹو کیپ ایوری تھنگ ان آرڈر دے ہیو اے ہوسٹ. دیٹ ہوسٹ واز اے ٹی وی اینکر آف دا لوکل ٹیلیویژن. تو ہی ہیڈ اے لاٹ آف فالوورز آن ٹک ٹاک. اس نے پوری ایک ڈاکیومنٹری بنائی, یہ گروم ہیں, یہ برائڈ ہیں, پھر میرا انٹرویو وغیرہ چھوٹا سا اس نے ٹک ٹاک پہ کیا, کوئی آئی تھنک 4-5 منٹ کا, اور اس نے وہ اپلوڈ کر دی. اینڈ پھر سارے جو پریزنٹ تھے دونوں شادیوں پہ انہوں نے ساری ویڈیوز وغیرہ لگائیں, اور دیٹ بلیو اپ لائک کریزی. اینڈ ونس دیٹ بلیو اپ, ہم لوگ اگلے دن جب فروٹس کی دکان پہ گئے اور پھر ہم لوگ کپڑوں کی دکان پہ گئے چیزیں خریدنے, تو ہمیں اتنا ڈسکاؤنٹ ملا. آئی واز سو سرپرائزڈ. آئی واز لائک واؤ, مجھے انفلوئنسر ہونا چاہیے. تو آپ لوگ کیش کریں نا اس کو, وہاں کا اکاؤنٹ بنائیں ادھر کا. ہم نے پھر بنایا, مگر ہمیں پھر اتنا بیکاز وی ور آلسو ٹریولنگ, پاپا ماں بھی ساتھ تھے, وہ فوکس اتنا نہیں تھا. ایون دو مائی ہسبینڈ واز اسٹل فوکسنگ اے لاٹ بیکاز ہی از اے ورکaholic, he loves it and he is able to juggle so many things together. He was doing a lot of it, but پھر بھی وہ پھر ایک بریک بھی آ گیا بیکاز آئی کیم بیک ٹو پاکستان. اور چائنا کا یہ ہے ٹک ٹاک فار انسٹنس, وہ چائنا میں ہی چلتا ہے, اور وہاں کا الگ ٹک ٹاک ہے, یہاں کا الگ ہے. ہاں تو مطلب اٹس پھر اسٹرینج ہوتا ہے تھوڑا سا, وہاں لگانا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہوتا اف یو ہیو اے VPN, پر خیر میرے پاس نہیں ہے, تو ہی از دا ون ہوز ہینڈلنگ اٹ بیکاز دیٹس آل ان چائنیز, تو آئی کینٹ. تو ان کو سمجھ آ رہی ہے کس طرح سے کرنا ہے, تو ہی یوزلی ہینڈلز دیٹ. صحیح ہے. بٹ ویری انٹرسٹنگ. بٹ مزے کی بات یہ کہ میری ایک نکاح ہوا, ٹھیک ہے, ایک شلیمہ ہوا,
ایک یہ چائنا میں وہ والی نیبرس والی شادی ہوئی اور ایک میری مین شادی ہوئی چائنا کے اندر. ٹھیک 4 شادیاں ہو گئی ہیں. تو میرے ہسبینڈ کی ساری 4 شادیاں جو ہیں وہ ایگزاسٹ ہو گئی ہیں کیونکہ انہوں نے ساری 4 شادیاں میرے سے کرنی ہیں. اس لیے کی ہیں 4 شادیاں. خیام یہ ریزن یہ نہیں اتنی پوزیسو ہے آپ. مذاق کریں پر میں نے اس کو بتایا یہ بیکاز ہی از نیو مسلم. میں نے بتایا یہ ہے کہ اب نہیں ہو سکتا. میں نے کہا اب نہیں ہو سکتا. سوری غلطی سے یہ تو 4 تم نے میرے ساتھ ہی کر دیے تو یہ تو چیٹنگ ہوگی. نہیں اس کو ویسے ہی نوز بٹ تھوڑا سی اس کو فیلنگ آئی تھی. فیلٹ کہ شاید اب نہیں ہو سکتا. مطلب تم نے مسلمان بنے کیوں؟ He is very curious. All his friends are so curious. Everybody knows. کوئی اسلام کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوگا اس کے دوستوں کو. ایک چیز پتا ہوگی شادیاں جو ہیں 4 شادیاں ہو سکتی ہے یار. تمہارے تو مزے یار ویری کول انٹرسٹنگ. اچھا مجھے بتائیں آپ نے درمیان میں یہ بات بولی تھی کہ ابھی آپ دوبارہ چائنا گئی تھی آنے کے بعد, وہ کیوں گئی تھی؟ یار دیٹ واز پروفیشنل کمٹمنٹ اینڈ دیٹ واز ویری ڈفرنٹ ایکسپیرینس. مطلب وہ پہلے میرے 2 ٹرپس اینڈ مزے کی بات ہے I've never been to China before marrying my husband because I honestly thought کہ چائنا میں جاؤں گی but in a later stage of my life after going to some other countries that were on top of my bucket list. Even though China is a country I wanted to visit but اتنا جلدی میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا. تو پہلے دونوں جو وزٹس تھے they were both related to personal اور وہ بہت ڈفرنٹ ایکسپیرئنس تھا. اینڈ دین پروفیشنل ایکسپیرئنس واز ایکسٹریملی ویری ڈفرنٹ. وہ بالکل فلپ ہو گیا تھا. مائی ہسبینڈ واز ناٹ دیئر ڈیورنگ دا پروفیشنل ایکسپیرئنس. تو آئی واز ان چائنا لٹرلی آن مائی اون, ناٹ ریئلی بیکاز وہ سب کو انگلش آتی تھی جو سارے چائنیز تھے بیکاز چائنیز ڈونٹ نو انگلش. ونس یو گو دیئر اٹس ویری ہارڈ ٹو نیویگیٹ. ان کی بیجنگ اور شانگھائی اور بڑے بڑے جو سٹیز ہیں جنگجو وغیرہ ان میں انگلش وغیرہ لکھی ہوتی ہے. But پھر بھی it's still very hard to navigate because not everyone knows English. They understand English but they can't speak English, especially the youngsters because they start studying English from 8th grade onwards. مگر ان کو اس لیے سمجھ آتی ہے مگر ان کے لیے بولنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو یہ پھر ٹرکی میں بھی پرابلم ہے. ہاں ٹرکی میں ہے. ہاں ٹرکی میں ان کو انگلش نہیں آتی. ان کو مگر سمجھ آتی ہے. سمجھ آتی ہے ان کو. وہاں پر یہ نا کہ وہ ایسے کرتے ہیں ون لیرا اونلی 1 لیرا ایسے باتیں کرتے ہیں. تو مجھے وہاں پہ اس لیے اتنی خوشی تھی کہ نہ مجھے آتی ہے نہ ان کو. ہم دونوں کی طریقے سے بول رہے تھے. ان کے اندر اشاروں کی زبان ہے. مطلب ہر جگہ مطلب if you go in a country which does not speak in English اور آپ بھی اتنی انگلش تو آپ اشارے کر رہے ہوتے ہیں اور you can understand. The thing is کہ اینڈ کے اندر نا آپ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہو جو بھی. اور پتہ ہے آپ کو آپ کا باہر جا کر نا اتنی زیادہ انٹریکشن ہوتا بھی نہیں ہے باہر کے لوگوں سے. جن کے ساتھ ہوتا ہے ان کو سمجھ آ جاتی ہے. فار ایگزامپل آپ کے ہسبینڈ کو سمجھ آ رہی تھی اور آپ نے زیادہ ٹائم انہیں کے ساتھ گزارنا ہوتا تھا. مطلب انہوں کے ساتھ بھی گزارنا بٹ موسٹلی انہیں کے ساتھ گزارنا ہے اور آپ نے واپس آ جانا ہے. اگر آپ کو رہنا ہو تو آبویسلی آپ کو سیکھنی پڑے گی کیونکہ پھر آپ کو لوکلی لوگوں کے ساتھ انگیج کرنا پڑے گا. لیکن آپ جس طرح میں گیا تھا 7 دنوں کے لیے شاید گیا تھا 7-8 دنوں کے لیے. تو میں نے جو بات طے کی کیا تھا تو میں نے جو بھی بات کرنی تھی وہ یہی ہوگی کہ کہاں جاؤں, یہ کتنے کا ہے, لائک بیسک چیزیں. ٹھیک ہے یہ تو اب ایسے بھی آپ بولو کہ وہاں کیسے بول دیتے تو وہ ہو جاتا. اگر 5 oh my god لعنت. اچھا I feel like جو میرا پہلا ایکسپیرینس تھا نا that was a little difficult for me because سارے چائنیز بول رہے تھے. میرے پیرنٹس ان لا کو نہیں آتی انگلش اینڈ I don't know Chinese, they don't know English. تو ہمارے لیے کمیونیکیٹ کرنا بہت مشکل تھا. اس کے کافی دوستوں کو بھی چائنیز مطلب وہ انگلش میں they're not confident so they don't speak. تو وہ پھر پریکٹس کرنے کے لیے بھی کچھ لوگ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں وہ بول لیتے ہیں پر کچھ لوگ بہت ڈیفینیٹلی they're very conscious about their English. تو وہ پھر نہیں بولتے, وہ ٹرائی نہیں کرتے, وہ پھر بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں. اور پھر ڈیفینیٹلی آپ کو بھی ان کو اچھا فیل کرانا ہوتا ہے. تو بس میں نی ہاؤ شیشے ہی کر رہی تھی ہر کسی کو اسمائل کر کے. کوئی بھی آپس میں چائنیز میں بات کر کے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تھا. آپس میں چائنیز بات کر رہے تھے لٹرلی اور پھر میں کہتی تھی پھر سارے اسمائل میں کر کے تھے. اس کے بعد پھر کوئی کچھ اور کہتے میں کہتی شیشے. بس ہر جگہ مجھے یہی تھا اور کچھ بھی نہیں مجھے سمجھ آ رہی تھی. تو آپ نے یہ فیل کیا تھا وہاں پر کہ مطلب جب آپ ایک لوگوں کو دیکھ رہے ہو تو آپ کو نہیں پتا کہ یار وہ آپ سے آپ کو کیا بات کر رہے ہیں اور خوش ہیں یا نہیں ہیں یا سیڈ ہیں یا پھر پیار کر رہے ہیں لیکن آپ کو نہیں پتا کہ وہ کیا بول رہے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اور آپ ان کو وہ جواب نہیں دے سکتی. جب آپ کے ساتھ کوئی خیال رکھتے تو آپ اس کو نا وہ دل سے ایک بات کہتے ہیں, وہ نہیں کہہ سکتی کیونکہ وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. تو ایسے
پتہ نہیں کیا فیلنگ ہوتی ہوگی, لیکن کیا کہیں گے اس کو, کنسٹرکٹڈ, مطلب کہ ہاں کنسٹرکٹڈ کہہ لیں کہ یار آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, اور بندہ بہت اکیلا فیل کرتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے یہاں ارد گرد میں. کیونکہ ہمارے گرد جو لائک شادیوں پر یوزلی کتنے لوگ ہوتے ہیں اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور سین ہوتا ہے, وہاں پر بالکل اکیلی ہوں گی کیونکہ آپ کسی کو کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہی اور آپ لائک ہسبینڈ کے علاوہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اچھا, آئی وڈ سے یس اینڈ نو, مور یس اے لٹل نو. یس اس لیے بیکاز مجھے یہ فیل ہوا تھا when I went to China, because I was surrounded by everybody who spoke in Chinese, and the only way I had to communicate with them was through my husband. So he was my translator and my guide throughout. تو وہ مطلب جب سارے کانورسیشن میں کیجول ہوتے ہیں تو آپ کتنی ٹرانسلیٹ کر لیں گے, وہ ہی وڈ ٹرائی ہز بیسٹ کہ وہ ٹرانسلیٹ ساری ہو, پھر کتنی ٹرانسلیٹ ہو جائے گی. تو میں پھر کبھی کبھی آئی وڈ فال بیہائنڈ جب سارے بات کر رہے ہوتے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تھی, پھر مجھے تھوڑا لیفٹ آؤٹ فیل ہوتا تھا, کبھی کبھی تھوڑا سا لونلی فیل ہوتا تھا جب سارے آپس میں دوست بات کر رہے ہوتے تھے. مگر سم آف ہز فرینڈز اینڈ ہز فیملی اسپیشلی دے ور سو کنسیڈریٹ کہ مطلب وہ پھر بھی مطلب پیچھے آتے تھے, پھر وہ ساتھ لے کے چلتے تھے, تھوڑی سی انگلش بولنے کی کوشش کرتے تھے. دیٹ واز ویری ویری نائس آف دیم, ایون دو مجھے فیل ہوتا تھا, ایسا نہیں ہے, کافی کلچر شاک تھا میرے لیے بیکاز ایک لینگویج بالکل نہ آنا, دیٹس ویری ویئرڈ. اور وہ بھی لائک یوزلی انگلش ہے نا تو ہم سنتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, چائنیز تو بہت ڈفرینٹ ہے, وہ سننے میں بہت ڈفرینٹ ہے. ایگزیکٹلی, وہ واقعی میں سننے میں بہت ڈفرینٹ ہے, اینڈ سم تھنگ یو آر ناٹ فیملیئر ود ایون اے لٹل بٹ. مطلب اسپینش سے میں شاید تھوڑی سی فیملیئر ہوں, عجیب لگے گا ڈیفینیٹلی, پر 2-3 چیزیں پھر بھی سمجھ آ جاتی ہیں. بٹ چائنیز واقعی میں اٹس اے لٹل اسٹرینج ٹو ہیئر بیکاز پہلے نہیں, وہ ایک آؤٹ آف دی آرڈنری ہوتا ہے. بٹ نو اس لیے بیکاز آپ کو سم ہاؤ اللہ تعالیٰ نے بنایا نظام ایسا ہے کہ آپ کی ایک سینس کم ہوتی ہے تو دوسری اسٹرانگ ہو جاتی ہے. اگر آپ کو کسی ڈارک روم میں رکھیں گے اور آپ کو اس ٹائم پہ آپ کی ٹچ کی سینس زیادہ ہو جائے گی, آپ کی اسمیل اینڈ آپ کی ایئرز ہیئرنگ زیادہ اچھی اسٹرانگ ہو جائے گی بیکاز یو آر انیبل ٹو سی اینی تھنگ. سو دا تھنگ از کہ اس ٹائم پہ آپ کی مطلب میری فار انسٹنس پرسنلی آئی واز ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دا ریئیکشنز and how they perceive things by their facial expressions and their body language. تو وہ ریڈ کرنا میرے لیے بڑا آسان ہو گیا تھا. تو I could tell who was happy, I could tell who was not happy, I could tell literally I could tell everything and I was very surprised. وہ intuition میری اتنی strong ہو گئی تھی وہاں کہ میں نے اپنے ہسبینڈ کو بولا کہ یہ بہت اچھے طریقے سے ملنے ہیں, یہ تھوڑا سا مجھے لگ رہا تھا کہ ان کا یہ والا سین ہے, تھوڑی سی یہ والا ایلیمنٹ. He was like, what, how did you know, did you listen, did you understand? And I was like, no, I just felt. سو یہ ہو جاتا ہے, اینڈ دین وین somebody is so nice تو وہ آپ کو فیلنگ آ جاتی ہے, اینڈ دے کیچ دا فیلنگ ایز ویل. ٹرو ٹرو, ویری کول. تو آپ گئی تھی پروفیشنلی وہاں پہ, اس کا بتا رہی تھی کیا وہاں کیا کرنے کے لیے گئی تھی چائنا میں؟ ہاں, چائنا ابھی میں ریسنٹلی گئی تھی. دیر از شانگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن SCO, یہ 2001-2002 کے قریب بنا تھا, اور اس کے اندر آپ کا بیسیکلی اسٹارٹ ہوا تھا ود چائنا, رشیا اور سینٹرل ایشین کچھ کنٹریز تھے. اینڈ پھر آہستہ آہستہ وہ تھوڑا ایڈوانس ہوا, آہستہ آہستہ اس کے اندر اور سینٹرل ایشین کنٹریز آئے, قازقستان, کرگستان, تاجکستان, ازبیکستان وغیرہ وغیرہ. اینڈ اس کے پھر ساتھ ساتھ پاکستان آ گیا, انڈیا بھی آ گیا. اس کے انڈیا بھی ہے؟ ہاں, انڈیا اینڈ پاکستان دونوں ہیں. اس کے پھر بعد میں ابھی ریسنٹلی سعودی عربیہ, UAE بھی آیا. سو بیسیکلی کولڈ وار ایرا, تھوڑا سا میں ایک بریف انٹروڈکشن دے دوں. کولڈ وار ایرا کے اندر ایک وارسا پیکٹ ہوتا تھا جس میں رشیا اور پولینڈ اور ایسا کچھ کنٹریز ہوتے تھے. انہوں نے ایک پیکٹ بنایا تھا وچ واز اے اسٹریٹیجک پیکٹ. تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو سیکورٹی دینے کے لیے ایک پیکٹ تھا. تو اس کے کمپٹیشن میں نیٹو بنا تھا, اور نیٹو ہاں دا نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن جو ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہے, وہ بیسیکلی USSR کے کمپٹیشن میں بنی تھی. اس ٹائم پہ رشیا واز USSR. تو US اور یورپین کنٹریز ان ساروں نے پھر وہ نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن بنائی جو اٹلانٹک کے اکراس پوری تھی. تو دیٹ واز بیسیکلی ٹو پاور بیلنس. وہ بیلنس آف پاور ایک تھیوری آیا کے اندر, تو وہ بیسیکلی پاور بیلنس کرنے کے لیے تھی. تو ابھی یہ جو SCO بنا ہے دیٹس آلسو اے پاور بیلنس ایکٹ. اور یہ SCO شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جو اور یہ لائک ایشیا کے لیے اندر ہے یا پھر یہ ریجنل ہے؟ مطلب آئی وڈ سے ایشیا ہی ہے, زیادہ ایشین کنٹریز ہی ہیں, مطلب سارے ایشین کنٹریز اس میں, کیونکہ UAE اور سعودیہ بھی آیا, ٹرکی بھی. اور مسلم نہیں مسلم سارے مسلم, جیسے چائنا از ناٹ اے مسلم, اور چائنا بھی صحیح ہے شنگھائی, چائنا اینڈ رشیا آر دا بیسک ونس جنہوں نے بنایا تھا. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی دس از آلسو اے ریجنل کمپٹیشن کی وجہ سے.
But I don't take it like that. I take it as a way, because United Nations نے بھی اس کو recognize کیا ہوا ہے. تو I take it as a way of enhancing your number one influence in order to be able to make an impact. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے اندر, کلائمیٹ چینج کے اندر, یوتھ ایکشن کے اوپر, پالیسی ٹورڈز یوتھ, مطلب اتنی ایشوز ہیں جس میں یوتھ کی انکلوژن ہوگی تو وہ پھر ایک امپیکٹ لے کے آئے گا. تو مطلب میں یہ نہیں دیکھتی کہ اس کو میں ایز اے کمپٹیشن نہیں دیکھ رہی. اگر مجھے فار انسٹنس نیٹو والے بلائیں گے کسی یوتھ ایونٹ پہ, میں اس پہ بھی چلی جاؤں گی بیسیکلی. تو یہاں ابھی ایک یوتھ کیمپس ہوا تھا, SCO یوتھ کیمپس, اینڈ دس واز اے میٹنگ آف آل دی یوتھ فرام نامنیٹڈ یوتھ فرام دا کنٹریز آف آل دی SCO کنٹریز, اور چائنا میں ملنا تھا ہم لوگوں نے. اور یہ تھا انڈر دی سلک بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے اندر ایک ہے سلک روڈ انیشیٹو, وہ بہت ایک بڑا انہوں نے بنایا ہے چائنا نے. اٹس آلسو اے کلچرل اینڈ اکنامک ایکٹیویٹی انہوں نے تھوڑی سی بنائی ہے. سو بیسیکلی اٹس این اکنامک بیلٹ, اکنامک روڈ اسٹرکچر انہوں نے سارا بنایا ہے, انیشیٹو دیا ہے, بٹ دے آر ایکچولی ٹرائنگ ٹو انہینس دا کلچرل انکلوژن ایز ویل. تو اس کو انہوں نے وہ بھی دکھایا تھا, ہم لوگوں کو وہاں بھی لے کے گئے تھے. سو دس واز بیسکلی دیٹ یوتھ کیمپس, اور میں پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کی طرف سے آئی واز نامنیٹڈ ان فرام پاکستان, اور پھر انہوں نے مجھے بھیجا تھا. چائنا والوں نے بیسکلی بلایا تھا, بٹ نامنیشن یہاں سے ہوئی تھی. تو 3 ہم لوگ ڈیلیگیشن گئی تھی پاکستان کی, 2 گورنمنٹ آفیشلس تھے, اینڈ ایک سینئر لیول تھے, ایک تھوڑی جونیئر لیول تھیں, اینڈ ایک میں تھی. او ویری کول. اور وہاں پر جا کر اس سے پہلے آپ نے بات کی تھی, آپ ایک ایونٹ ہوسٹ کری تھی جہاں پر آپ اپنے ہسبینڈ سے ملی تھی. تو آپ ایونٹ ہوسٹ کرتے ہیں, اس کا کیا سین ہوتا ہے؟ یار وہ بالکل ڈفرینٹ سین ہے, وہ ہے فری لانسنگ. اچھا. تو بیکاز فری لانسنگ کے بھی بہت ڈفرینٹ طریقے ہیں. مجھے فری لانس کی پتہ چلتا ہے تو میں کہتا ہوں یار یہ ڈیزائن ہے یا ویب ڈیولپمنٹ ہے یا گرافک یا وہ ہے ویڈیو ایڈیٹنگ اینیمیشن وغیرہ. دس از اے ویری امپورٹنٹ اینڈ میجر پارٹ آف فری لانسنگ. پر فری لانسنگ کے اندر کانٹینٹ رائٹنگ بھی آتا ہے, کاپی رائٹنگ بھی آتا ہے, ریسرچ ورک بھی آتا ہے. اب آپ کچھ بھی سروس اپنی پرووائڈ کریں کسی آرگنائزیشن کے امبریلا کے بغیر, تو دیٹس بیسکلی فری لانسنگ. تو میں ایک فری لانس وائس اوور آرٹسٹ ہوں, اور میں ایک فری لانس ہوسٹ ہوں. تو آئی ہوسٹ مینی ایونٹس. میں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں, لوگ مجھے جب کہتے ہیں کہ مجھے کہ ہمیں وہ خواتین وائس اوور آرٹسٹ ہیں, تو میں نے ان کو بتایا ہی نہیں کبھی آپ کا. اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کیسی دوستی. نہیں, میں نے کبھی سوچا نہیں کہ وائس, میں ہمیشہ آپ کو لائک وہ کیمرے کے سامنے سوچتا رہا ہوں کہ آپ کیمرے کے سامنے آتی ہیں, بٹ ہاں ٹرو ایسے سوچا ہی نہیں. کافی وائس اوورس کیے ہیں میں نے, کافی ایڈس بھی چلتے ہیں ٹی وی کے اوپر, ریڈیو کے اوپر, ان کے میں نے وائس اوورس کیے ہیں. ریئل اسٹیٹ کے بہت زیادہ وائس اوورس آتے ہیں. اینڈ کبھی کبھی پورے ایونٹس میں نے بہت سے اچھے پیکیجز میں جس میں اچھا پے کرے ہوتے ہیں اس کو نو بھی کیا ہوا ہے, بیکاز کلائنٹس کی کچھ وہ فرمائشیں ہوتی ہیں. جیسے ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کلائنٹ کو, اگر آپ کو کوئی ایسا فار انسٹنس ان پرسن بھی ہوتا ہے, کچھ ایڈس وغیرہ ہوتے ہیں, کچھ I had to read a book for instance, وہ ایک بک آڈیو ویڈیو بک تھی, تو اس میں انہوں نے کہا کہ آپ اسکارف اتاریں, تو میں نے کہا کہ آپ اس کو چوز کریں جو اسکارف پہنتی نہیں ہے. مجھے بلا کر بولو اسکارف اتارو جبکہ میں نہیں اتارا. ایگزیکٹلی, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آواز بھی آپ کی چاہیے, شکل بھی آپ کی چاہیے, مگر اسکارف آپ اتار دیں, تو دس از ناٹ پاسبل. دے ور پلئنگ می ویری ویل. اینڈ انٹرسٹنگلی میں چائنا جو فرسٹ ٹرپ تھا اس میں جلدی بھی واپس اس کے لیے میں نے بک کرائے تھے ٹکٹس, ورنہ میں تھوڑا سا لمبا رہنا تھا. بٹ پھر یہ ہے کہ ان کی ڈیفینیٹلی جو مڈل پرسن ہوتا ہے ان کا وہ نہیں ہوتا, جن کا سیٹ اپ ہوتا ہے ان کا ایشو نہیں ہوتا. جو کلائنٹ ہوتا ہے ان کی فرمائشیں بہت ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ دس از ناٹ رائٹ. آپ چوز ہی ایسا کریں جو آپ کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے, مطلب اس کے اوپر مجھے لگتا ہے آئی ڈونٹ کال اٹ اے حجاب, آئی کال اٹ اے ٹربن, بیکاز آئی ڈونٹ ڈو اے پراپر والا حجاب. بٹ اس کے اوپر مجھے لگتا ہے تھوڑے سے مسئلے ہوتے ہیں پروفیشنل لائف میں مجھے کافی زیادہ, وچ از انفارچونیٹ بیکاز دس از دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان. مطلب you could say that it is, it's in the name, right? And Islamic means that you give freedom to everyone to choose, right? اور یہی لوگ ہیں لٹرلی جو فیس بک پہ جا کر جب کسی کی تصویر آتی ہے نا, کوئی بھی لڑکی نظر آئے گی تو اس کو بولیں گے بھائی تم نے دوپٹہ نہیں کیا ہوا, اور وہ خود ہی جب کام کروا رہے ہوتے ہیں. اور یہ بہت خیر میں کہتی ہوں extremisms on both sides are wrong. I feel like moderation and pragmatism is the way to go. تھوڑی سی میں لیفٹسٹ ہوں, مگر تھوڑی سینٹر لیفٹ میں ہوں کہ اتنی زیادہ مطلب رائٹ ایکسٹریمزم یا ایون لیفٹ ایکسٹریمزم پہ بھی آئی ڈونٹ تھنک ایکسٹریمسٹ سے کچھ بنتا ہے. ہاں, آپ کسی نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ نہیں آ سکتے نا, تو یو ہیو ٹو کم ٹو اے نیگوشیٹنگ ٹیبل, تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. You take some from left or then you like. But I would also say کہ ایکسٹریمز بھی ضروری ہوتی ہیں for the world to live, honestly, کیونکہ کبھی کبھی
اگر آپ کے پاس ایک ہی اوپینین چل رہا ہوگا, ایک ہی ٹائپ کا اوپینین چل رہا ہوگا اور دوسرا ڈفرینٹ اوپینین آئے گا ہی نہیں, تو یو وونٹ بی ایبل ٹو کرٹیکلی تھنک. ٹرو. تو ہاں اوبیسلی سو ڈائنامک ایسا نا کہ دونوں سائڈز ایگزسٹ کرتی ہیں اور تبھی سوسائٹیز چینج بھی ہوتی ہیں اور کچھ ہوتا بھی ہے. تو وہ نیچر نظام ہے بیسیکلی. اور اس سے میرے ذہن میں کوئی انٹرسٹنگ چیز آئی تھی, میں بھول گیا ہوں. فری لانس والی نہیں, اس کے بعد پتہ نہیں, خیر بھول گیا. چلو آپ تب تک یاد کرو, میں آپ کو فری لانس کا بتا. سو بیسیکلی آئی ہوسٹ اے لاٹ آف ایونٹس. تو میں ایمبیسیز کے پریزیڈنٹ ہاؤس میں نے ایونٹ کیا ہوا ہے, پرائم منسٹر ہاؤس میں نے ایونٹ کیا ہوا ہے. زیادہ نہیں بٹ ایک دو ہی کیے ہوئے ہیں, مطلب پرائم منسٹرز آفس میں, مگر وہ بھی یوتھ پروگرام کا ایک تھا, ایک دوسرا تھا. اور پھر ایمبیسیز کے میرے بہت زیادہ ایونٹس ہوتے ہیں, وہ میں نے کیے ہوئے ہیں. سرینا ہوٹل کی ایم دی ایمبیسڈر, وہاں میں بہت ایونٹس کرتی ہوں. ہاں, برانڈ ایمبیسڈر, تو وہاں میں نے ایونٹس کافی کیے ہوئے ہیں. مطلب آئی ہوسٹ اے لاٹ آف ایونٹس. جو بھی مجھے اچھا پے کرے گا میں آ جاؤں گی obviously. بٹ آنیسٹلی میں نے کافی فری ایونٹس بھی کیے ہیں, اینڈ دیٹ واز اسپیشلی ان دی انیشل اسٹیجز. آپ کو ایک نام بنانا ہوتا ہے, آئیڈینٹی بنانی ہوتی ہے, بیکاز یہ ایسا بزنس نہیں ہے کہ آپ کو آن لائن انویٹیشن آئے گی. یہ ایسا بزنس ہے, یو ہیو ٹو بی آن دا گراؤنڈ, یو ہیو ٹو میک شیور دیٹ یو ہیو اے فیس ویلیو. اینڈ آپ کی فیس ویلیو تب بنے گی وین یو گو اینڈ پرفارم. ایگزیکٹلی. اور وہ نیٹ ورکنگ تبھی ہوگی جب شروع میں اچھا پرفارم کریں گے, آپ پرفارم اچھا کریں گے, والنٹری بیسس پہ کریں گے, اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ. اور پتہ ہے یہ لوگ بالکل یہ بات سمجھتے نہیں ہیں کہ فری کام کرنے سے جتنا فائدہ ہوتا ہے, اور اس ٹائم اصل میں پرابلم پتہ ہے کیا ہے. خیر میں پرابلم نہیں بولوں گا, لیکن جنرلی یہ نیریٹو ہے کہ ایک تو یہ کہ انٹرنس کو پے نہیں کرتے, اور یہ وہ پرابلم. ٹھیک ہے, جو جتنے میں نے انٹرنس دیکھے ہیں جن کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں, وہ لٹرلی کہتے ہیں بس دن گزاریں کسی طریقے سے, مہینہ ختم ہو اور ہمیں وہ پیسے مل جائیں. جبکہ آپ جب فری میں کام کرتے ہو, جب آپ نے کام کرنا ہوتا ہے, یہ شرط ہے کہ آپ کا دل ہے کام کرنے. اگر وہ دل نہیں ہے تو پھر جتنے مرضی دنیا کے پیسے ملیں آپ نے نہیں کرنا. لیکن اگر آپ کا دل ہے نا کام کرنے کا, اور آپ فری کام کرتے ہو, تو میں نے یہ چیز ریئلائز کی, اور میں نے بھی اسٹارٹ میں فری کام کیا تھا, تو میرے پاس اتنی لبرٹی تھی کچھ بھی ایکسپیریمنٹ کرنے کی, سیکھنے کی, اور اپنا بیسٹ پرفارم کرنے کی, تاکہ میں فری والے کام میں بیسٹ پرفارم کروں, اور اس کام سے پھر میں پیڈ کام لوں. اور ہماری فلم کی ٹائم کے اندر نا ایک ٹائم کے اوپر نا یہ ہالی ووڈ کے اندر لوگوں نے بہت نوٹس کرنا شروع کیا تھا کہ جو کچھ ایکٹرز ہیں, کچھ ڈائریکٹرز ہیں, اور کچھ لائک یہ لوگ ہیں, یہ لوگ بہت سی ویڈیوز ایسی بنا رہے ہیں جو کہ ایکسپیریمنٹل ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, اور یہ ایسی جگہوں پر بھی کام کر رہے ہیں ساتھ جن میں اچھے پیسے مل رہے ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ یار بہت سی جگہ پہ یہ لوگ چھوڑ رہے ہیں پیڈ کام, چھوڑ رہے ہیں ایکسپیریمنٹل کام کرنے کے لیے. تو یہ کیا چیز ہو رہی ہے؟ تو پھر کسی نے اس کو نام دیا ون فار دیم ون فار می, کہ ایک چیز ایک. اور ہماری فری لانس کے کام کے اندر یا فلم کے کام کے اندر یا کانٹینٹ کریشن کے اندر بھی یہ بہت پرابلم ہے کہ اوبیسلی ہمارے جو آرٹسٹک اسکلز ہوتی ہیں یا جو ہم بنانا چاہتے ہیں, اگلے بندے کو وہ نہیں چاہیے ہوتی. ٹھیک ہے, تو ہمیں وہ چیز بنا کر, اور ہم لوگ نئے ہوتے ہیں اور ہم لوگوں کی کوئی بات بھی نہیں سنتا کہ تم نئے ہو, تو کوئی کیوں بات سنے گا. تو ون فار می اور ون فار دیم کا اتنا فٹ سین ہے کہ آپ ایک بناؤ, کیونکہ آپ سسٹین بھی تو کرنا ہے نا. آپ ایک بناؤ فار ایگزامپل طیبہ کے لیے. ٹھیک ہے, طیبہ نے بولا کہ یار ویڈیو بنا کر دو, آپ نے طیبہ کے لیے وہ ویڈیو بنائی جس طرح طیبہ نے بولا ویسی بنائی ہے, نہ کریٹو فریڈم لی ہے, کچھ بھی نہیں لیا, لیکن پیسے لیے, اچھے پیسے لیے. آپ کے پاس پیسے آ گئے, آپ ان پیسوں کو آپ پاس رکھو, سسٹین کرو, اور اس میں سے پیسوں کا کافی سگنیفیکینٹ چنک لگا کر آپ ایکسپیریمنٹل فلم بناؤ جو آپ کو لگتا ہے کہ بہت اچھی بنا سکتے ہو آپ. وہاں پہ اپنا ساری آرٹسٹک اسکلز لگاؤ. اگر وہ سکسیزفل ہو گئی, کسی کلائنٹ کے پاس جا کے بولو میں نے یہ فلم بنائی ہے اور میں ایسی فلم بنانا چاہتا ہوں, آپ کے لیے وہ کیوں نہیں کریں گے. ایگزیکٹلی. اور لوگ ایسے نہیں کرتے, لوگ کہتے ہیں ان کو بیسٹ آف بوتھ ورلڈ چاہیے. پلس کریٹیوز یوزلی وہ چاہتے ہیں, اور اگین سب کو نہیں کہہ رہا, یوزلی میں کہہ رہا ہوں جن کو میں جانتا ہوں, جن لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, کہ کسی کے پیسے کے اوپر وہ ایکسپیریمنٹ کریں, وچ از ویری ویری ڈیفیکلٹ. کوئی پیسے نہیں دیتا آپ کو ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے. رسک ہوتا ہے نا, رسک بہت رسک, تو آپ کو خود ہی لینا پڑتا ہے. یا اور اسپیشلی لائک فلمس کے اندر بہت زیادہ پیسے ہوتے ہیں, بہت بڑا کریو ہوتا ہے, کوئی بھی آپ کے اوپر یقین نہیں کرے گا اگر آپ نے نہیں بنایا ہوا, کچھ پہلے نہیں بنایا ہوا. سو ہاں یہ 100% اگری. آنیسٹلی مجھے لگتا ہے کہ لوگ نا ہر چیز کو اکنامک ویلیو سے اکویٹ کرتے ہیں. میں تھوڑا سا اس پہ یہ ضرور ڈسکلیمر دوں گی کہ میں ایک پوائنٹ آف پریولیج سے بات کر رہی ہوں, تو میں یہ ضرور کہوں گی کہ آئی انڈرسٹینڈ کہ الحمد للہ آئی واز ایبل ٹو افورڈ ورکنگ فار فری. تو وہ میرے لیے تھوڑا سا ایک کشن مجھے مل گیا. کافی لوگوں کو وہ کشن نہیں ملتا, وہ ریس میں ہیڈ اسٹارٹ نہیں ملتا, تو ان کو ضرورت ہوتی ہے ایٹ لیسٹ الاؤنس کی, ٹرانسپورٹ الاؤنس وغیرہ کی. بٹ میں اس پہ یہ ضرور کہوں گی کہ محنت پھر بھی ہر کسی کو کرنی ہے, چاہے وہ بہت اس کے پاس کشن ہو یا پھر بالکل بھی کشن نہ ہو.
محنت کرنا بہت ضروری ہے. بٹ میں اس پہ ضرور کروں گی کہ بالکل ان پیڈ انٹرنشپس ہوتی ہیں, دیٹس لٹل انفیئر, بیکاز آپ ایٹ لیسٹ ٹریول الاؤنس, اس کا کھانے پینے کا خرچہ تھوڑا بہت ایٹ لیسٹ وہ اپنے آپ کو سسٹین کر سکے. اور کافی لوگوں کے گھر پہ مسئلے ہو رہے ہوتے ہیں, تو اتنا جب آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا اور آپ کو گھر سے مائنس کر کے لے کے آنا پڑے گا, تو دیٹس انفیئر, دیٹس ویری ڈیفیکلٹ. وہ پھر آپ اپنا کریٹو یوز نہیں کر سکیں گے. یو وونٹ بی ایبل ٹو پٹ آن اے کریٹو ہیٹ. یو ڈونٹ ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ ایوری تھنگ. آپ بہت ریسٹرکٹ ہو کے کام کریں گے بیکاز آپ کے دماغ میں بہت کچھ چل رہا ہوگا. تو آئی تھنک کہ یہ تھوڑا ضروری ہے کہ ان کو کوشچن ایٹ لیسٹ اتنا دیں کہ وہ اپنے کریٹو ہیٹ کو پہن سکیں اور پھر شو کر سکیں اپنا ٹیلنٹ, اپنا بیسٹ جو ان کا وہ شو کر سکیں. اچھا, بٹ محنت بہت ضروری ہے. محنت تو ضروری ہے, محنت بہت, اور یہ لوگ ریئلائز نہیں کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جاب نہیں مل رہی, ہم یہ نہیں کریں. بھائی آپ محنت کرو, آپ 1000 جابس میں اپلائی کرو گے تو آپ کو 20 جاب سے آفر آئے گی. ہاں, اور اس میں سے بھی 20 جاب میں سے بھی ایگزیکٹلی آپ کتنے کے لیے کیپیبل ہو, 10 ملیں گی, 5 ملیں گی ایٹ لیسٹ. اور جاب سے یاد ہے کہ میں دبئی جانا چاہتا ہوں اور میں بھی جابس ڈھونڈ رہا ہوں. اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے میں سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی اگر دبئی میں بیٹھا ہے تو پلیز خیام کو کوئی جاب ڈھونڈ کے اچھی سی دے. یہ کلپ نکال کے ان کو میں بھیجوں گا, لنکڈ ان پہ لگائیں آپ نے. ہاں میں لگاؤں گی. ہاں, آپ نے درمیان میں بات کی تھی نیشنل یوتھ کاؤنسل کی, تو وہ کیا چیز ہے؟ پاکستان کا وہ ہے آرگنائزیشن ہے. ہاں یس, یہ نیشنل یوتھ کاؤنسل بیسیکلی ایک کاؤنسل بنی ہے. میں اس کو یہ کہوں گی کہ دس کاؤنسل واز کریٹڈ ٹو فلفل سرٹن ریکوائرمنٹس فرام دی انٹرنیشنل کمیونٹی اینڈ ٹو فل دا گیپ. پاکستان میں ابھی کرنٹلی 70% آف دا پاپولیشن از انڈر دی ایج آف 30 اینڈ 68% انڈر دی ایج آف 29 اور انڈر, اینڈ 70% 30 اور انڈر. امیجن دیٹ. انڈیا کے اندر ابھی آئی تھنک 60% ہے, 55 یا 60% ہے. اینڈ باقی کنٹریز میں, چائنا میں فار انسٹنس صرف 35% ہے, 35% ہے. سگنیفیکنٹ نمبر ہے ہمارے پاس, بہت سگنیفیکنٹ نمبر ہے. اینڈ دا فیکٹ از کہ اتنا بڑا گیپ ہے ہمارے, پالیسی گیپ, انٹلیکچوئل گیپ, تھاٹ پروسیس کا گیپ, آئیڈیاز کا گیپ, پالیسی گیپ, لیجسلیٹو گیپ. سمجھ ہی نہیں آ رہی ہم لوگوں کی لیڈرس کو جو کافی مطلب ان کی ایجز زیادہ ہیں, ان کو کیسے سمجھ آئے گی کہ یوتھ کے آج کل ایشوز کیا ہے؟ دے وڈنٹ انڈرسٹینڈ. آپ کو تب کیسے سمجھ آئے گی کہ آپ اگر انکلوڈ ہی نہیں کریں گے مارجنلائز کمیونٹیز کو, جس میں جینڈرز آتے ہیں, ڈفرینٹ جینڈرز آتے ہیں, اس میں ویمن, ٹرانسجینڈرز ایٹسیٹرا, یا پھر آپ ڈفرینٹلی ایبل لوگوں کو اگر انکلوڈ نہیں کریں گے, ان کے تھاٹ پروسیس کو نہیں سمجھیں گے. فار انسٹنس ہم لوگ بات کر رہے ہیں, تو کوئی اگر فار انسٹنس اف دیر از اے ڈیف ہوز لسننگ ٹو دس پوڈ کاسٹ, اس کو نہیں سمجھ آئے گی, رائٹ. اگر ہم لوگ کوئی سائن لینگویج اگر یہاں چھوٹی سی لگا دیں تو اس کو بھی سمجھ آئے گی, تو وہ ایک انکلوژن ہو جاتا ہے. ڈیفینیٹلی جس کے پاس بہت بڑا بجٹ ہے اس کو یہ کرنا چاہیے, جس کے پاس اتنا بڑا بجٹ نہیں ہے وہ آہستہ آہستہ کر لے, دیٹس ناٹ این ایشو. بٹ یہ ایشوز ہم لوگ ریکگنائز نہیں کرتے, رائٹ. اینڈ دین پھر عورتوں کے مسئلے, بچوں کے مسئلے, بچے اور مارجنلائز کمیونٹی, یوتھ از اے مارجنلائز کمیونٹی, دیر ان اے میجورٹی اینڈ دیر اے مارجنلائز کمیونٹی, تو ان کی تو باتیں سنی نہیں جاتی. تو اس کے لیے پھر نیشنل یوتھ کاؤنسل بیسکلی بنائی تھی پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام نے. مطلب اس کی ہسٹری یہ ہے کہ 2014 میں یہ PMYP بنا تھا, پھر کامیاب جوان میں چینج ہو گیا تھا نیکسٹ گورنمنٹ میں, PTI کے زمانے میں. اس کے بعد پھر واپس جب یہ والی ابھی PDM آئی تھی تو اٹ بیکیم PMYP اگین. بٹ the work has been going on and it should go on, and this is a good thing کہ بالکل سب کچھ ٹاپل نہیں ہو گیا, اس کو چلایا ہے. تھوڑا سے شاید انگیجمنٹ کم ہو گئی ہو تھوڑی بہت, یہ تو ہوتا ہے نئی گورنمنٹ آنے میں, وچ از ناٹ رائٹ, پر یہ ہوتا ہے, انڈرسٹوڈ. بٹ یہ ہے کہ چل رہا ہے ایٹ لیسٹ. اور پتہ ہے جس طرح آپ نے بات کی 70% کے جو لائک ینگ لوگ ہیں, ٹھیک ہے, اور 30 سے کم ہے, ٹھیک ہے, مطلب کہ یہ ٹائم ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, اور ان کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, نہ کوئی ڈائریکشن ہے, نہ کوئی انکلوژن ہے, ٹھیک ہے. آپ کے ینگ لوگوں کو آپ کسی کانورسیشن میں انوالو ہی نہیں کرتے ہو انلیس اینڈ انٹل اگر آپ کا کوئی پولیٹیکل وہ پوائنٹ ہو, ٹھیک ہے. آپ نے اپنی ریلیوں میں لوگوں کو بلانا ہو تو آپ بولیں گے یوتھ کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں اور یوتھ کے لیے وہ کر رہے ہیں. ایکچوئل میں کچھ بھی نہیں کر رہے. کوئی یونیورسٹیز کوئی دیکھ لیں, یونیورسٹی میں کیا مطلب چل رہا ہے, کوئی ایجوکیشن پہ کوئی فوکس نہیں کر رہا. کل تو نہیں, خیر اس سے پہلے میری ایک پوڈ کاسٹ ہوئی تھی الہا کے ساتھ, تو ہم لوگ ایجوکیشن پر ہی بات کر رہے تھے کہ
وہ بھی ایجوکیشن پر ہی کام کر رہی ہیں. تو کہ ایجوکیشن از دا پرائم. جب میں سوچتا ہوں نا پاکستان کے مسئلوں کے بارے میں پہلے بھی اس پوڈ کاسٹ میں بھی بول چکا ہوں. میں کہتا ہوں اچھا یہ پرابلم ہے, اچھا یہ لوگوں کا یہ پرابلم ہے, ان کا یہ پرابلم ہے, یہ مطلب کہ ایسے نہیں کہ وہ لوگوں کے مسئلے ان ٹرمز آف ایک تو ہوتا ہے نا کہ وہ رینٹ کرے تو یار اس نے یہ کر دیا, وہ والے مسئلے نہیں, لائک پرابلمس ایکچوئل میں جو لوگوں کو مسئلے ہیں, جو مجھے مسئلے ہیں, جو سب کو مسئلے ہیں. تو ینگ لوگوں کے یہ مسئلے ہیں اور جینڈرس کے یہ مسئلے, لائک ہر چیز کے پرابلمس ہیں اور ان کا سولوشن کیا ہے کچھ نظر نہیں آتا مجھے. ٹھیک ہے. اور جب میں بیک ٹرائی کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے ایجوکیشن کے علاوہ, کیونکہ یہ جو بھی سولوشن آج تو نہیں نکلے گا, نہ کل نکلے گا, نہ مہینے بعد نکلے گا, گریجولی ابھی ہم ایجوکیشن پہ کام کرنا شروع کریں گے تو ابھی کی جو جنریشن ہے نا وہ بہتر ہوگی اور وہ اکاؤنٹیبلٹی مانگے گی اور وہ کام کرے گی جس کے اوپر ایک ایسا ماحول بنے گا کہ وہ بولیں گے یار ہم لوگ اچھا ایسے نہیں کر سکتے کیونکہ یار یہ جو ہے یہ اکاؤنٹیبل ٹھہراتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا خیام, اب فار انسٹنس مجھے بتاؤ کہ وٹ از ایجوکیشن, مطلب آپ کے مائنڈ میں آج کل بچوں کو کیا ایجوکیشن چاہیے؟ اچھا بچوں کو یا نارمل لوگوں کو؟ ینگ لوگوں کو, ایڈولسنٹس. آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ جین زی, مجھے لگتا ہے کہ جین زی آج کل بہت کچھ دیکھ رہا ہوں میں, ہر بندہ جو ہے جین زی کو اٹیک کر رہا ہے. نہیں اٹیک نہیں کر رہی, نہیں ویسے لوگ کر رہے ہیں, مطلب کہ میں آئی نو آبویسلی لائک جین زی. کیا مطلب میں بھی جین زی. اچھا 2001 میں پیدا ہوئی تھی آپ؟ نہیں میں زیلینیل ہوں, دیکھیں ملینیلز اور جین زی کا مکس ہوں میں. زیلینیل تو ایسے لگ رہا ہے جیسے بےزتی کر رہے ہیں کسی کی. زیلینیل اچھا چلو میں ملینیل ٹھیک ہوں. اچھا تو آئی تھنک ایجوکیشن کے اگر آپ دیکھیں, اب مجھے لگتا ہے بہت سی چیزوں میں, فار ایگزامپل بیسک ایتھکس. ٹھیک ہے. جتنے بھی ینگ لوگ ہیں نا وہ بڑے لوگوں کو کی نا بہت آرام سے ڈسرسپیکٹ کر رہے ہیں. سب سے پہلے دیکھیں سوشل میڈیا. ایک خاتون ہوں گی یا ایک مرد ہوں گے, خاتون مرد ہی ہوتے ہیں, یہی ورڈ ہوتا ہے, مرد اور خواتین. ٹھیک ہے. اور ٹویٹ پہ کوئی ٹویٹ کریں گے, نیچے ینگ لوگ ہوں گے اتنی فضول باتیں کریں گے اور گالیاں دے رہے ہوں گے, سب کچھ کر رہے ہوں گے, کیونکہ سوشل میڈیا پہ جانے کے بعد اب یہ آج ڈیجیٹل لٹریسی کے اندر سوشل میڈیا پہ جانے کے بعد ان کو لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی بڑا ہے ہم سے. ٹھیک ہے. کیونکہ ان کا سوشل میڈیا وہ جس کو بھی جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. کوئی مانیٹرنگ, کوئی ایجوکیشن ڈیجیٹل لٹریسی پہ نہیں ہے. یہ میں نے اپنی پہلی پوڈ کاسٹ بلاج کے ساتھ بات کی تھی اس کے بارے میں کہ کوئی ڈیجیٹل لٹریسی نہیں ہے. ان ٹرمز ڈیجیٹل لٹریسی. اب اور کیا, ایک ابھی انہوں نے ویڈیو بنائی ہے مورو بھائی نے, انہوں نے بنائی ہے ہندو مذہب کے اوپر کہ پرسپیکٹیو آف مسلم آن ہندو مذہب. ٹھیک ہے. ہی ایکسپلینڈ کہ کیا ہوا تھا. رامائن انہوں نے پڑھی اور رامائن میں آئی تھنک رامائن نہیں تھی وہ, اس کو وہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ ایسے ہوا, کہانی جو اس کے اندر ہے کہ اس میں ایسے ہوا تھا, ایسے ہوا تھا, ایسے ہوا تھا. اور میں نے اس کتاب سے یہ سیکھا کہ اس نے اتنے پیار کے اندر یہ کیا, اس نے ایول ہو کر یہ کام کیا, اس نے سپورٹ کرنے کے لیے اس کو یہ کام کیا, اور مین جو بندہ تھا اس کی لائلٹی اتنی زیادہ. تو اتنے اسپیکٹس ہیں, ہیومن اسپیکٹس ہیں جو کہ میں نے اس کتاب سے سیکھے. اور اس کے مذہب میں یہ ہے, ہمارے مذہب جس طرح وہ فاسٹ کرتے ہیں ہم بھی فاسٹ کرتے ہیں, اپنے کام کو کنٹرول کرنے کی سملیرٹیز دکھائی ہیں. لوگوں نے ان کو بولنا شروع کر دیا کہ تم تو قرآن پڑھ لیتے, تم یہ کیوں نہیں کر رہے, وہ نہیں کیوں نہیں کر رہے. اور جب بھی میں, اور اس کو آئی تھنک ہم لوگ اگر کسی سانچے میں ڈالیں تو وہ ڈفرینس آف اوپینین آ جائے گا کہ میں نام نہیں لوں گا اس کا, لیکن وہ ایک سارٹ آف ہمارا وہ ہے, ایک سیکٹ ہے, سیکٹ ہی کہتے ہیں نا جو سنی اور وہابی, تو ایک سیکٹ ہے. تو کسی نے مجھے بولا, میں نے کسی کو بتایا تھا, میں نے بولا کہ یار اگر آپ کو سچائی جاننی ہے نا کہ ہسٹری میں کیا ہوا تھا تو آپ کو سارے سیکٹ پڑھنے پڑیں گے تاکہ آپ کو پھر مڈل گراؤنڈ نظر آئے کہ یار کیا چیزیں پیٹرن کیا ہے, کیا کیا چیزیں ہو رہی تھی وہاں پر. تو اس نے مجھے بولا کہ میں سنوں ہی کیوں دوسروں کو, میں ان کی طرف جاؤں ہی کیوں. تو میں نے بولا کہ آپ ایسے کبھی بھی نہیں کہہ سکتے, اور اس کو انٹلیکٹ تو کبھی کہہ ہی نہیں سکتے جب کہ آپ وہی پڑھ رہے ہو جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں. کیونکہ آپ ان کانورسیشن میں انگیج کرو گے جن سے آپ ایگری نہیں کرتے, ٹھیک ہے, آپ ڈس ایگری کرتے ہو, تب آپ کا جو ہورائزن ہے وہ کھلے گا اور آپ ایکسیپٹ کرو گے اس کو. پاکستان میں یہ بالکل بھی نہیں ہے, یہ بالکل بھی نہیں ہے. یہ کیسے ہوگی؟ اچھا مزے کی بات یہ کہ آج کل پاکستان کے علاوہ آپ کی گلوبلائز ورلڈ کے اندر ڈیجیٹل لٹریسی کے اندر بھی یہ آتا ہے. آپ کی ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر آپ کو سوشل میڈیا الگوریدم کے تھرو وہی کانٹینٹ دکھاتا ہے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں. آپ کا جو تھاٹ پروسیس ہوتا ہے, آپ اس کو سرچ کرتے ہیں, سوشل میڈیا کہتا ہے اس کو یہ والی چیزیں اچھی لگتی ہیں, اس کو اور یہ چیزیں دکھاؤ, آپ کو وہی چیزیں دکھاتے ہیں, تو آپ کا ڈفرینس آف اوپینین ویسے ہی نہیں پیدا ہوتا. تو آپ کو انٹینشنلی دوسری چیزیں سرچ کرنی چاہیے ہیں ان آرڈر ٹو بی ایبل ٹو کرٹیکلی اینالائز, ورنہ تو آپ اپنے ہی پاتھ پہ. دیٹ از ویری گڈ پوائنٹ, کیونکہ لائک سوشل میڈیا ایکچوئل میں ایسے ہی کرتا ہے. اور پتہ ہے ایجوکیشن جو ڈیٹا ہے نا وہ ہے بھی اتنا زیادہ کہ آپ جو ہے آپ کو نہیں پتہ کہ
اپنا پوائنٹ منوانے کے لیے آپ کہیں سے بھی انفارمیشن ڈھونڈ لاؤ گے, اس کی ریلیونٹ کانٹیکسٹ اور ریلیونٹ ایویڈینس ڈھونڈ لاؤ گے. بٹ اگین وہی بات ہے کہ ڈفرینس آف اوپینین بالکل ایگزسٹ نہیں کرتا. فیس بک پہ جائیں لوگ لڑائی کر رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی کر رہے ہیں, اور اتنی رینڈم چیزوں پہ لڑائی کر رہے ہیں. میں بول رہا ہوں کہ یار اس ملک کو اس ٹائم کن چیزوں کی ضرورت ہے, اور یہاں پہ ہم کن بیسک فضول چیزوں پہ لڑائی کر رہے ہیں. ایک مزے کی بات یہ کہ اس کے اوپر ایک ریسرچ ہوئی تھی. اچھا. کہ آپ اگر کسی کے منہ کے اوپر اس کی برائی کریں گے تو آپ ہچکچائیں گے, آپ جینونلی فیل کریں گے, بیکاز ایک ہیومن ایلیمنٹ آ جاتا ہے. آپ اسکرین کے اوپر پیچھے بیٹھ کے کچھ کریں گے تو آپ کو ہیومن فیس اور ہیومن شکل ہی نہیں نظر آئے گی, آپ کو بس ایک نام نظر آ رہا ہے, اینڈ دیٹس اٹ. تو اٹس گوئنگ ٹو بی ایزیئر فار یور برین ٹو be able to insult somebody else. تو یہ سائنس میں ایک پراپر ریسرچ ہوئی ہے, اینڈ دیٹ شوز کہ اٹس ایزیئر ٹو ہائڈ بیہائنڈ دا اسکرین فار انسٹنس. ٹھیک ہے, ہاں ایک ڈیجیٹل لٹریسی ہو گیا, ایک ڈفرینس آف اوپینین کے اوپر ایجوکیٹ کرنا ہو گیا. اور کیا ہم لوگوں کو نا آئی تھنک اتنا ایکسیپٹنگ ہونا چاہیے, اور ہم لوگ اپنا ریلیجن اگلے بندے کو دکھا سکیں. ٹھیک ہے, ہم یہاں سے باہر جاتے ہیں, ہم سارے مسلمان یہاں سے بیٹھ جاتے ہیں تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہیں یا نہیں, کیونکہ آبویسلی ہم لوگ اتنا ایکٹیولی نہیں کرتے, اتنا لوگوں کو بتاتے نہیں, ہمیں نالج بھی نہیں ہوتا. لیکن مجھے نہیں نالج اتنا اسلام کے بارے, اور میں اگین اپنی چیزیں بتاتا ہوں کہ اچھا مجھے کیا چیز نہیں ہے, اور میں وہ سب چیزوں کو بتاتا ہوں. کہ مجھے کوئی یہ بات بولے, جس طرح میں ایک پوڈ کاسٹ کسی کے ساتھ کام کرتا ہوں, ان کی پاکستانی امریکن پوڈ کاسٹ ہے, ان کی پوڈ کاسٹ میں سنا تھا دوسری پاکستانی امریکن کے ساتھ کہ یار یہاں پر آنے کے بعد آپ کو اپنے ریلیجن کے بارے میں پتہ ہونا زیادہ ضروری ہے, کیونکہ آپ کو کوئی انگریز بولے کیوں کرتے فاسٹ, you have to have the evidence, you have to have reasons for doing something. ہم لوگوں کو نہیں پتا. ٹھیک ہے, ہم لوگ بولتے ہیں اچھا وہ اس نے کہا, ہم تو رٹے طوطو کی طرح ہم لوگ چل رہے ہیں. آیت الکرسی مجھے یاد ہے موسٹ ابھی تک, لائک ابھی زمانے تک الحمدللہ یہ سب مجھے یاد تھی. میں بول کہہ رہا ہوں, لفظ بھی نہیں پتا تھے مجھے, مطلب چھوڑیں, مطلب کو بھی چھوڑیں, مجھے لفظ بھی نہیں پتا میں کیا یوز کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اللہ علیہ ایسے پڑھ رہے ہیں, اور لوگ نماز پڑھتے ہیں اس کے اندر لائک پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا پڑھ رہے ہیں. تو باہر جا کر یہ اور ہوتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے گلوبل سٹیزن بننا ہے نا, تو ہمیں باہر جا کر جب ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں تو پاکستان میں کیوں نہ بتائیں. ایک مطلب سیلف آئیڈینٹی ہونی چاہیے, روٹ ہونی چاہیے. یو نیڈ ٹو روٹ یور سیلف سم ویئر ویئر ایور یو تھنک اینڈ یو بلانگ ٹو, بیسیکلی وچ ایور ریلیجن اور وٹ ایور. اچھا, اب میں اس کو تھوڑا سا سم اپ کروں گی. ٹھیک ہے. نمبر 1 آپ نے بولا ڈیجیٹل لٹریسی, 100% اگریڈ. اس میں میڈیا لٹریسی بھی آتی ہے, سوشل میڈیا لٹریسی, ڈیجیٹل لٹریسی. اس کو آئی تھنک ایجوکیشن بھی ڈال سکتے ہیں. ایجوکیشن نہیں ہے, مطلب دس از بیسیکلی ٹیچنگ ڈیجیٹل لٹریسی اینڈ ایتھکس آف یوزنگ سوشل میڈیا. نمبر 2 ایمپتھی. ایمپتھی جو آپ نے یہ ساری باتیں کی ہیں, دیٹس ایمپتھی وین یو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. نمبر 3 از کرٹیکل انالیسس. Critical analysis where you try to learn about everything and then make a decision on your own, and then informed decision and not just a decision کہ وہ بالکل flexible ہی نہ ہو. آپ ایوالو ہوتے ہیں, humans brain always evolves and becomes a better version of themselves. اگر آپ وہی ہیں جو آپ 10 سال پہلے ہیں, تو آپ مطلب کوئی آپ نے کارنامہ انجام نہیں کیا, مبارک ہو, بہت مبارک ہو, آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. تو ڈونٹ بی ٹو ہیپی, مطلب یو نیڈ ٹو بی ایبل ٹو چینج. اگر کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ چینج ہو گئے اور ہوپفلی ان اے گڈ وے, تو دیٹس اے گڈ تھنگ, اینڈ یو نیڈ ٹو کیپ لرننگ ٹو بی بیٹر, رائٹ. تو ایمپتھی بہت اس میں ضروری ہے. اور اسی میں یہ بھی آتا ہے کہ ایمپتھی کے ساتھ ساتھ کرٹیکل انالیسز, اس میں پھر یہ ہوگا کہ یو ول بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دی ادر پرسن. You would be able to understand where they're coming from, and you would be able to give them the space to practice their own beliefs and identities, because nothing is completely and absolutely wrong. آپ کو یہ ریئلائز کرنا ہے کہ ہر کسی کی پرسیپشن ڈفرینٹ ہے, ہر کسی کے ایکسپیرینسز ڈفرینٹ ہے, اور اس کے حساب سے وہ ویسا ایکٹ کریں گے جیسا وہ آج کرتے ہیں, رائٹ. اور پھر اس کے اندر میں ایک اور بھی چیز بولوں گی. ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ ایجوکیشن سسٹم کیا ہونا چاہیے. اس میں انٹرپرینیوریل مائنڈ سیٹ, آپ کی فائنینشیل اویئرنیس. مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں ٹیکسز اپنے کیسے کروں. میں اپنے ٹیکسز میرے کرتے ہیں, میرے فادر میرے لیے میرے ٹیکسز کر رہے ہوتے ہیں. آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈو مائی اون ٹیکسز. آئی وانٹ ٹو لرن, آئی ول لرن ان شاء اللہ ایز ویل. آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو انویسٹ فار انسٹنس. پتہ ہی نہیں ہے, آئیڈیا ہی نہیں ہے. بس ارن کرنا ہے. انویسٹمنٹ کیسے کرنا ہے, فائنینشیل لٹریسی نہیں پتہ. ہمیں پتہ ہے کیا سکھایا جاتا ہے. ہم لوگ بات کرتے ہیں ایجوکیشن سسٹم کی, رائٹ. ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے, ہم لوگوں کو وہی پرانے زمانے کی سوشل سائنسز سکھائی جاتی ہیں, اسلامک اسٹڈیز سکھائی جاتی ہے, اور اسلامک اسٹڈیز میں رٹے تک سکھائے جاتے ہیں, پراپر اسلامک اسٹڈیز نہیں سکھائی جاتی. بائی دی وے, آئی ایم ویری لکی, میرے ٹیچر 10th کلاس میں بہت اچھے تھے. ان کی وجہ سے I was able to understand, and وہاں سے پھر میں نے ٹرانسلیشن وغیرہ پڑھی, تو I was able to understand what Quran said and be happy about what I was learning, right? And that's where I built an identity. So I'm very thankful to him. ان سے پہلے جتنی بھی ٹیچرز آئی تھیں, I used to hate Islamic studies. I used to hate اسلامیات.
مطلب وہ رکھتا تھا بس رٹا ہے, ٹیچر ڈانٹیں گی اینڈ دیٹس اٹ. میں نے ایسوسیٹ کر لیا تھا. اردو کو بھی میں نے ڈانٹ سے ایسوسیٹ کر لیا. سو دا تھنگ از کہ آپ کو جو امپورٹنٹ سبجیکٹس ہیں اسلامک اسٹڈیز سکھائیں, ساتھ دوسرے سبجیکٹس بھی سکھائیں, دوسرے ریلیجنس بھی سکھائیں, تھوڑا سا سملیرٹیز بتائیں. یہ نہ ہو کہ آپ جھنڈا پکڑ کے اسلام کا لے کے جا رہے ہیں, لوگوں کو مار رہے ہیں, بیکاز دیٹس ناٹ واٹ اسلام سیز, رائٹ. 5 جہادیں, جہاد بالنفس سب سے امپورٹنٹ ہے, اور جہاد بالسیف جو سب سے لیسٹ امپورٹنٹ ہے, اس کا جھنڈا آپ لوگوں نے پہلے اٹھایا ہوا ہے, رائٹ. تو یہ ایک مطلب ہم لوگوں نے جو امپورٹنٹ ہے جہاد بالنفس, جہاد بالقلم, ان کو تو بالکل چھوڑ دیا ہے, رائٹ. تو دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ, نمبر 1. نمبر 2, ہم لوگ مطلب وٹ وی نیڈ ٹو ڈو از فائنینشیل لٹریسی کی ابھی میں نے بات کی, ابھی میں نے ایمپتھی وغیرہ کی بات کی. تو یہ چیزیں اگر ہم لوگ لے کے آئیں گے, ڈیجیٹل لٹریسی کی, اب آج کل کے زمانے نئی جو ینگ جنریشن آ رہی ہے جو گرو اپ ہی کر رہی ہے آئی پیڈ اور فون کو ہاتھ پکڑ میں, مطلب ہاتھ میں آئی پیڈ اور فون کو پکڑ کے, اگر وہ اسی سے بڑی ہو رہی ہے تو ان کی لائف تو ہے ہی آدھی ٹیکنالوجی, آدھی کیا پوری ٹیکنالوجی ہے, رائٹ. اس میں آپ ایگزسٹ کرتے ہیں. تو ہم پرانے زمانے کا کریکولم کریں گے, 70% ہم لوگوں کی یوتھ انڈر 30 ہے, تو ہاؤ آر یو گونا فل دیٹ گیپ. تو اس کے لیے آپ اور میرے جیسے ینگ لوگ آئیں گے. میں اتنی ینگ نہیں ہوں, چلو تھوڑا مان لیتے ہیں, ہم جیسے ینگ لوگ آئیں گے جو ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. آپ جا کے بولیں گے کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے, یہ زیادہ ضروری ہیں, تو دے ول بی لائک ہاں اوکے ہمیں یہ کرنا چاہیے, انسٹیڈ آف وہ ریٹیفیکیشن والا جو سسٹم ہے. یا پھر ہم لوگ ایک میں ایگزامپل دوں گی, ایک پرائیویٹ اسکول ہے کراچی کے اندر, انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے. آئی وانٹ ٹو ٹیک دا نیم, از دیٹ آل رائٹ, شوڈ آئی ٹیک دا نیم؟ اوکے, داؤد پبلک اسکول ہے کراچی کے اندر. ان کے بچے ناسا میں انہوں نے ایک ای میل لکھی تھی, ناسا میں لے کے گئے ان کو, اور وہاں انہوں نے مطلب دے انوینٹڈ تھنگس, دے انکریج چلڈرن ٹو انوینٹ تھنگس. اٹس سو امیزنگ, رائٹ. تو مطلب یو نیڈ ٹو گیو چلڈرن اینڈ یوتھ اے فری اسپیس. وہ رٹا کر کے آپ ایک ہی چیز سکھا رہے ہیں, دیٹس ناٹ رائٹ. اور ایون تو میں نے او لیولس کیا, ہم لوگوں کی کور کانسیپٹ یہ ہوتا تھا کہ آپ انڈرسٹینڈ کریں چیز کو, مگر پھر بھی وہ والی بات نہیں ہے اسکولز میں جو ہونی چاہیے. اب میرے بھانجے ہیں فار انسٹنس, انٹرسٹنگلی میرا بڑا والا بھانجا, he turned 17 today. آج اس کی برتھڈے بھانجے, اس کی برتھ ڈے آج ہے, اینڈ ہی ٹرنڈ 17 اینڈ ایور سنس ہی واز 14. اور اس کا چھوٹا بھائی, میرے دونوں بھانجے وہ لوگ روبوٹکس میں ہیں, اور میرا جو بڑا سب سے چھوٹا والا بھانجا ہے, ہی از آئی تھنک 10 رائٹ ناؤ, یا ہی از 10. اینڈ وہ روبوٹکس میں اتنا اچھا ہے, اینڈ ہی ونس کمپٹیشنز, اور روبوٹس بنا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا بنا رہے ہیں, اینڈ دیٹس بریلینٹ بیکاز دے ہیو بین گیون اے فری ہینڈ اینڈ دے لیو ان کینیڈا, رائٹ. تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ وہ والی چیزیں انکلوڈ نہیں کریں گے جو ضروری ہے, اور ان چیزوں کو omit نہیں کریں گے جو اب obsolete ہو چکے ہیں, تو there is not going to be a better society and a better future for Pakistan. So we need to build that technological digital hub that we need, اور اس کے حساب سے ہم لوگوں کو ساری اپنی ایجوکیشن کو بھی کرنا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ مطلب آپ نے بھی جو چیزیں بتائی ہیں نا, مجھے لگتا ہے ہمارا ہی سیکنڈ اسٹیپ ہے. فرسٹ اسٹیپ پتہ ہے کیوں؟ فار ایگزامپل جب ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں نا, دیر از نو لائک سولوشن کہ اچھا یار اچھا اگر ہم یہ ان کو بولیں گے تو یہ کیا پتہ ہو جائے. کیونکہ جب وہ ہوا تھا جو سنگل نیشنل کریکولم والی چیز ہوئی تھی, اور ہمارے فار ایگزامپل جب میں کسی کو بولتا ہوں میں پرائیویٹ اسکول سے پڑھا ہوں, تو لوگ مجھے کہتا اچھا کس بیکن ہاؤس سے روٹ سے, ٹھیک ہے. میں پڑھا ہوں پرائیویٹ اسکول سے جو ہماری گلی میں تھا, ٹھیک ہے, جس کی ٹیچرز وہی تھی جو گورنمنٹ میں پڑھا, نہیں جو اسکول کے اندر پڑھ کے میٹرک کرنے کے بعد گئی باہر, انہوں نے فرسٹ سیکنڈ ایئر کی اور پھر وہیں پہ ٹیچر آ گئے, ٹھیک ہے. تو مجھے بتائیں کہ اگر جو وہ ہیں ٹیچرز ہیں, ٹیچرز ہی خود اتنی انفارم نہیں ہیں, اور اتنی کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہے ان کے اندر نہیں, اور ان کو اور اگین ان کو پیسے بھی بہت کم مل رہے ہیں, کنسیڈرنگ گلی کے اندر اسکول ہے, میں کتنی فیس دے رہا ہوں گا, 500-800 روپے, تو مجھے کیا ہی سیکھنے کو ملے گا, ٹھیک ہے. تو میری جو اسٹارٹنگ والی ایجوکیشن ہے نا, وہ بس وہی ہے جو کتابوں میں پڑھ لیا اور جو سمجھ لیا اور ٹرانسلیٹ کر لیا. اور ان کو جو فی ملی ہے, جو ان کو سیلری مل رہی ہے, اس سے اپنے آپ کو بھی کتنا انفارم کرنے کی. اور 30 دنوں کے لیے اگر فار ایگزامپل آئی ڈونٹ نو کتنی, لیکن ویسے میں کہہ رہا ہوں اس کم ہی ہے, 5,000 اگر ان کو مل رہے ہیں, 5,000 کے اندر کیا ہوگا ان کا, 10,000 میں بھی کیا ہوگا ان کا. یار وہ انہوں نے بچوں کو پڑھانا ہے, سمجھانا ہے, اور ان کو خود کو بار بار ایوالو کرنا ہے. کیونکہ ہم لوگ جب فار ایگزامپل جب میں نے پڑھا, ہمارے پاس ڈیجیٹل نہیں تھا, ہم لوگ اتنا فونس ہمارے پاس نہیں تھے, انٹرنیٹ پہ اتنی پریزنس نہیں تھی. اب میری پریزنس ہے, میرا چھوٹا بھائی ہے جو وہ گیمس کھیلتا ہے, ٹھیک ہے, وہ لیٹسٹ گیمس کھیلتا ہے, وہ اینیمیشن کرتا ہے, وہ ایڈیٹنگ کرتا ہے, 15 سال کے, ٹھیک ہے. وہ
اینیمیشن 15 سال پہ. واو امیزنگ. تو وہ ماشاء اللہ. اور وہ 9th میں, ٹھیک ہے, وہ مجھے آ کے جب کچھ ورڈز بتائے اس کی ٹیچر نے اس کو ورڈز بتائے انگلش کے اندر نا, مجھے ہنسی آتی ہے کہ وہ اتنے غلط ہیں کہ ایسے لائک ایسے ہوتے ہی نہیں ہیں ورڈز, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کو بھی نہیں پتا, وہ جتنا ان کو پتا وہ ان کو بتا نہیں ہے ٹیچر بچوں کو. ٹیچریں بہت پرانی ہیں, وہ سکھا رہی ہیں. اگین میں یہ نہیں ہو رہا, یہ نہیں کہہ رہا کہ یار بہت بری ٹیچرز ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آبویسلی وہ کام کر رہی ہیں, وہ وہیں محلے میں رہتی ہیں, وہیں پڑھا انہوں نے, یونیورسٹیز گئی ہیں, کسی نے پرائیویٹ کیا ہو, یہاں پڑھانے لگ گئی ہیں, اور بچوں کو بیسک ABC نالج مل رہی ہے, ویسے سمجھ آ رہی ہے. میرے بھائی نے 2nd ایئر کیا ہوا ہے, اس کو انگلش وہ بول ہی نہیں سکتا, بول کیا وہ تو ٹرائی بھی نہیں کر سکتا. کہیں انگلش نظر آتی ہے تو وہ اگنور, وہ ہی چوز ٹو اگنور انسٹیڈ آف اسٹڈی, یا انسٹیڈ آف لائک ٹرائی کروں سمجھنے کی. تو اس کا خیام بھائی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا سولوشن کیا ہونا چاہیے؟ سو سولوشن یہ کہ اگر آپ گورنمنٹ اسکولس کے اندر, جن کے اندر اتنے بجٹ ہوتے ہیں, اتنے سین ہوتے ہیں, اور وہاں کے لوگ اسکول ٹیچرس, سو اگین اب پہلے اپنی مثال دے دوں, میں گورنمنٹ کالج میں گیا تھا 1st 2nd ایئر کے لیے FSC کرنے کے لیے. اور میں گیا, اور جب میں گیا وہاں پر ہمارا پہلے دن ایک بڑا سیشن ہوا, ٹھیک ہے, وہ ان کا بڑا سا وہ ہے, بڑا سا اسمبلی نہیں, بڑا سا ہال تھا, بہت بڑا سا, اور وہ اسٹیج ہے اس کے اوپر, اور بچے بیٹھے ہوئے ہیں, اور بڑا اچھا لگا یار اتنا بڑا ہال ہے اور اتنا گرینڈ ہے, اور وہ بول رہے ہیں کہ آپ نے کٹنگ کرانی ہے, آپ نے بالکل ایسے بچے بننا ہے, یہ بچے بننا, اور میں خوش نہیں گا یار اتنا اچھا ہوگا, اتنی سختی ہوگی, مزہ پڑھوں گا میں, ٹھیک ہے. اور اگلے دن میں گیا تو بارش ہو رہی تھی, اور کوئی ٹیچر بھی نہیں آیا تھا. اگلے دن میں گیا, کوئی ٹیچر نہیں آیا تھا, لیکن پہلے ہفتے بہت زیادہ بارشیں تھیں, لیکن اگلے ہفتے ٹیچر آنے لگ گئے, کلاسیں ہونے لگی, پراپر کلاسیں ہو رہی ہیں, تم کلاس میں نہ آئے تو تمہیں میں اسٹک آف کر دوں گا, تمہیں میں یہ میں کہوں یار فٹ ہے یار, اتنی سختی ہے, پتہ نہیں لوگ کیوں نہیں پڑھتے گورنمنٹ کالجز کے اندر. 1 مہینہ گزرا نا, ٹیچرس آنا بند ہو گئے. ٹیچرس آئیں, بیٹھے رہتے, کلاس میں بیٹھے رہتے, پریزنٹ لگاتے, بولتے کیا ہے, لوگوں کے پریزنٹ بول رہے ہوتے, اچھا خیام ساجد کوئی پریزنٹ بول رہا ہے اور لگ جاتی پریزنٹ, ٹھیک ہے, نہیں بھی بولے تو لگ جائے گی, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. کرتے کرتے 1 مہینہ گزرا, 2 مہینے, ٹھیک ہے, تیسرے مہینے کے اندر کوئی پوچھ نہیں رہا کون آ رہا ہے. ایک کیمسٹری کے ٹیچر تھے جن کی کچھ سمجھ نہیں آتی تھی, وہ بہت سختی کرتے تھے, باقی کوئی پوچھ نہیں رہا کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے, کیوں آ رہے ہو, ہم جاتے ہیں. اور میں گھر آ کے, کیونکہ میں بہت ڈرتا تھا, میں گھر آ کے بتاتا تھا امی پڑھائی نہیں ہو رہی, کوئی ٹیچر نہیں آ رہا, میں فیل ہو جاؤں گا, مجھے بہت ڈر لگتا تھا فیل ہونے سے. کرتے کرتے کیا ہوا کہ نہیں آ رہے تھے, اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ٹیوشن جاتا, ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوا کہ جب پیپر ہوئے, جتنا مجھے 9th 10th میں, وہ 9th میں نے بہت کوشش کی تھی رٹے مارنے کی, میں نے بہت رٹے مارے تھے, ٹھیک ہے. تو 9th 10th کے لیے ایجوکیشن استعمال کر کے میں نے 1st ایئر کے پیپرز دیے, صرف کیمسٹری میں فیل ہوا ہوں میں, ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے کیمسٹری بہت مشکل لگ رہی تھی اس کی. میں نے میتھس پاس میں ساری پاس کر لی, اور اس ٹائم میں نے ریئلائز کیا کہ یار میں کہاں پھنس گیا ہوں, یہ تو گورنمنٹ کالج کے تو بہت بیڈ چیز ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ کالج صحیح ہوتا تو میرے دماغ میں ایٹ لیسٹ اتنی سینس آف سیکیورٹی کہہ لیں اس کو کہ ہوتی کہ یار چلو یار ایٹ لیسٹ, میں یہ نہیں کر کہ سختی کرتے میرے اوپر, ایٹ لیسٹ کچھ پڑھاتے تو صحیح یار, پڑھا نہیں رہے. وہ سردیاں تھیں تو ٹیچر آ کے بولتے تھے وہ دھوپ میں بیٹھے ہیں, وہ فون پہ لگے ہوئے ہیں, بچے اپنا شغل میلہ لگا رہے ہیں, گھاس میں بیٹھے ہوئے ہیں, پھر چلے گئے ہیں اٹھ کے, لڑائیاں ہو رہی ہیں اندر ہی, ایک دوسرے سے لوگ لڑ رہے ہیں. میں 3 بار میرے ساتھ 2 بار ایسے ہوئے. میرا ایک کزن تھا, وہ باہر سے میرے لیے کیپس لے کے آیا تھا, مجھے بہت شوق تھا کیپس کا, میرے باہر سے میرے لیے کیپس لے کے آیا تھا, اور میں کیپ پہنی ہوئی, ایک لڑکا آیا مجھے, اس نے مجھے بولا کیپ چیک کراؤ. میں نے اس کو کیپ دیکھا, وہ لے کے چلا گیا, اور میں نے اس کو بولا بھائی میری کیپ. آگے سے اس نے بولا کہ اس نے مجھے کچھ بھی نہیں بولا, وہ ہنس کر اور چلا گیا. وہ 4-5 بڑے بڑے لڑکے تھے, لائک 3rd 4th ایئر ٹائپ کے. اور میں نے اپنے دوستوں کو بولا, ہاں میں نے دوستوں کو بولا کہ یار ہم لوگ بھی دوست تھے. میں نے بولا یار وہ دوست, اس نے بولا کہ یار آپ بھی ان کو جا کے بولو گے کیپ تو وہ نہیں دیں گے, آپ لڑائی کرو گے, وہ لڑائی کریں گے, آپ کی کیپ آپ کو کیا پتہ مل جائے. لیکن اگلے 2 سال تک نا آپ لڑائیاں کرتے رہو گے, وہ لڑکے لے کے آئیں گے ماریں گے, آپ بولو گے یار میں نے بھی ان کو بدلا لینا ہے. آپ کو وہ اگر آپ لڑائی نہیں کرو گے تو وہ بلی کرتے رہیں گے آپ کو, تو آپ کے اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. وہ لے کے چلا گیا. سب سے چیز ختم تب ہوگی جب تم اس کو جانے دو. اگر تم اس کو ریزسٹ کرو گے تو ایک دفعہ ایسے, پھر دوسری دفعہ دوبارہ ایسے, وہی کزن کیپ نے لے کے آیا تھا, اس نے میرے سے لی کسی نے, اور دوسرا بندہ لے کے بھاگ گیا. ایک دن میرے سے اتاری اور دوسرے سے کھینچ کے وہ بھاگ گیا, اور وہ مجھے دوبارہ کبھی کیپ نہیں ملی. ایک دفعہ بک لے کے چلا گیا ایک لڑکا, اور میرے پاس اولڈ بکس کی تھی, مجھے دوبارہ پتہ نہیں, پھر مشکل سے پیسے کر کے اولڈ بک سے دوبارہ بک لینی پڑی. تو اب یہ گورنمنٹ کالج میں بہت عام ہے. اب مجھے نہیں پتا کتنا زیادہ عام ہے یا نہیں ہے, لیکن اس ٹائم بہت زیادہ عام تھا. تو ہے بہت کالج ہو یا پرائیویٹ کالج ہو, بیسٹ پرائیویٹ کالج ہو, اور وہاں پر لائک گینگ بہت زیادہ آپریٹ کرتی تھی کہ وہاں کے بچے ہیں جو کہ پولیٹیکل ایونٹس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں, کیونکہ ان کے پاس کوئی پوچھ نہیں رہا نا کدھر آ رہے کدھر جا رہے ہو. مطلب کہ اگر آپ کسٹک آف ہو گئے نا ایڈمیشن کے ٹائم پہ, پتہ نہیں 580 یا 1000 روپے یا 1500 دے کے آپ کا نام واپس آ جائے گا, آپ کا ایڈمیشن چلا جائے گا. سرکاری پرائیویٹ کالج میں یہ ہوتا ہے نا کہ بیٹا اب تو بھیج کر دکھا ایڈمیشن, تو پھر ماں باپ بھی آ کے بول رہے تھے پلیز بھیج دو, بچے بھی پلیز بھیج دو. یہاں پر آپ پیسے دیتے ہو, آپ کا ایڈمیشن چلا جاتا ہے.
تو پوائنٹ اگین یہ ہے کہ پیسے کے ایگزامس بھی ہو جاتے ہیں, ٹاپ بھی کر دیتے ہیں. ہاں کہ اگر ایجوکیشن جو سرکاری دفتر ہیں جن کا بجٹ الاٹ ہے, سر پرائیویٹ اسکولوں کا نہیں, جو جن نے ہمیں پڑھایا نا, آپ کو پتہ ہے میری کالج اسکول جب میرا پڑھ رہا تھا, اسکول کے اینڈ تک میں نے فیس نہیں دی ہوئی تھی. اور وہ ٹیچر بہت اچھے تھے, وہ کہتے تھے, وہ جو پرنسپل تھے سر خالد نام ہے ان کا, اور لائک بہت اچھی انسان ہے وہ. انہوں نے بولا کہ یار یہ بچہ پڑھنے والے بچے ہیں اور شریف بچے ہیں, تو ان کو میں خیر کر لیں گے. سب لوگوں کے جو جنہوں نے فیسیں نہیں دی ہوتی تھی وہ کھڑے ہوتے تھے. ہمارے سر نے کبھی ہمیں کھڑا نہیں کیا, ہماری کبھی فیس نہیں گئی ہوتی تھی. اور کالج ختم, اسکول ختم ہونے کے بعد کسی کو وہ نہیں ملتی نا جو صنعت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ہمیں انہوں نے صنعت بھی دے دی تھی, ٹھیک ہے. انہوں نے بولا کہ پڑھنے والے بچے ہیں اس لیے دے دی انہوں نے, ہم نے فیس نہیں دی. اور میں نے آئی تھنک اسکول کے 2-3 سال بعد جا کر اپنی فیسیں ختم کی ہیں. میری فیسز نہیں ہوئی تھی کمپلیٹ, میں نے دی بھی نہیں تھی فیسز, تو میری ٹیکنیکلی قرضے پہ پوری ایجوکیشن ہوئی ہے. اور انہوں نے مجھے اتنی اسپیس دی ہے, تو میں ان کو کبھی کرٹیسائز نہیں کر سکتا. وہ تو کوشش کر رہے ہیں اپنے اینڈ کے اوپر کہ یار بچے یہاں کے پڑھ لیں. اور میرے علاوہ انہوں نے بہت سے بچے بھی ان کے اسکول کے, اگر ایسے ٹیچرس ہر جگہ ہوں تو کیا بات. ہاں ان کے اسکول کے اندر بچے ہیں جو کہ فری پڑھ رہے ہیں, کیونکہ ماں باپ آتے کہتے ہیں ہم نہیں دے سکتے پیسے, تو کیا کریں. تو وہ کہتے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیسے نکالوں. کانسٹیٹیوشنلی تو ویسے فری ایجوکیشن ہی ہونی چاہیے پاکستان میں, اگر تھوڑے بہت بھی پیسے ہوں نا. لیکن پوائنٹ میرا یہ کہ آپ کے پاس انفراسٹرکچر ہے, آپ کے پاس لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ کے پاس سب کچھ ہے, صرف آپ لوگ کیا ہے لیزی ہو, آپ یہ نہیں کرنا چاہتے. لیک آف ڈسپلن. اور مجھے لگتا ہے یہ بہت اچھا ایک مزے کی بات بتاؤں, یہ لیک آف ڈسپلن از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. اور یہ میں نے جا کے چائنا میں ریئلائز کیا. آئی ہیو لیوڈ ان US, I've been to many countries, Russia, Germany, مطلب I've been to many countries, but چائنا کا جو ڈسپلن ہے نا, جرمنی کا بھی ڈسپلن بہت زیادہ ہے, no doubt about that. Germany has a lot of discipline, but the discipline that I saw in China, it's amazing. It's amazing the way people work over there. I feel کہ وہ ایک ایکسٹینٹ تک ٹاکسک بھی ہے, اور یہ اسٹرکچر کیپٹلزم میں بھی, اور ایون یہ ان کا جو چائنیز اور رشین کمیونسٹ اسٹرکچر ہے, دونوں میں ٹاکسک ہے. بیکاز یو اوور ورک یور سیلف جسٹ ٹو بی ایبل ٹو افورڈ دا بیسک امینٹیز, ناٹ جسٹ دا بیسک امینٹیز بٹ ٹو بی ایبل ٹو ہیو لٹل سرپلس منی ان آرڈر ٹو کمفرٹیبلی لیو. مطلب آپ تھوڑی بہت ایکٹیویٹیز کر لو, تھوڑا بہت کچھ سیکھ لو وغیرہ وغیرہ, یا کوئی کھانا وانا اچھا کھا لو, اس کے لیے آپ کو سرپلس منی تو چاہیے, تھوڑی سے زیادہ پیسے چاہیے بلز وغیرہ دینے کے بعد. ایگزیکٹلی. تو بچانا بہت ڈسپلن ہے, بہت زیادہ. میں تو بہت سرپرائز ہوئی تھی. اگر ایسا ڈسپلن پاکستان میں آ جائے تو کیا بات ہے. بٹ میں کیا کہہ سکتی ہوں اس کے بارے میں خود ڈسپلن نہیں ہوں, میں بھی خود پنکچوئل نہیں ہوں, میں خود ہر جگہ لیٹ ہوتی ہوں. بٹ آئی ورک ویری ہارڈ, بٹ دین وہ لیک آف ڈسپلن نا آپ کی لائف کو کھا جاتا ہے. میں خود سوچتی ہوں میں کیسے چینج کروں اپنے آپ کو, ہاؤ ڈو آئی, بٹ آئی ایم اٹس سو انگرینڈ ان می کہ وہ بہت مشکل ہوتا ہے. لیٹ ہونا ہی ہونا ہے. میں نے 15 منٹ, آج میں جلدی آ گئی, میں بہت حیران ہو رہی ہوں. میں اپنے آپ کو مطلب آئی تھنک مجھے آئی ایم گونا بی لائک وہ ٹریٹ یور سیلف والا سین. بٹ واقعی میں دس ہیپنس, اینڈ آئی تھنک دس از سم تھنگ وی ریئلی نیڈ ٹو ورک آن ایز اے نیشن. کیونکہ ویسے ہاں مطلب اگر میں دیکھوں تو میرا اپنا بھی یہ مسئلہ ہے. اور آج میں یہ کہہ رہا تھا صبح جب میں اٹھوں تو میں اسٹوری لگانا چاہ رہا تھا اس کے اوپر کہ جب آپ اکیلے کام کرتے ہو نا, جب آپ پاس کوئی ایکسٹرنل فورس آپ کو نہیں کہتی کہ آپ ڈلیور کرو, تو بہت مشکل ہوتا ہے. کانٹینٹ کریشن کے اندر فار ایگزامپل, کانٹینٹ کریشن کے اندر آپ کو کوئی بھی نہیں بول رہا کہ خیام جا کر 8 بجے پوڈ کاسٹ اپلوڈ کر. تو میرے لیے ایک پوڈ کاسٹ میں بیٹھنا, لکھنا, کرنا, اپیئر ہونا, پھر ایڈٹ کرنا, پھر تھمبنیل بنانا, پھر ڈسکرپشن ٹائٹل لکھنا, پوڈ کاسٹ ایڈٹ کرنا, گریڈ کرنا, فائنل کر کے اپلوڈ کرنا, یہ سب میرے ڈسپلن پہ ڈیپینڈنٹ ہے. ایگزیکٹلی. اگر میں نے ڈسپلن نہیں ہے تو میں تو کر ہی نہیں سکتا یہ. ایگزیکٹلی. تو میں نے آج یہ چیز سوچی تھی, میں اس کے بارے میں بات کروں کہ مجھے اتنا مشکل ہو رہی ہے بیسک چیزیں کرنے کے اندر. میں جب بھی کرتا ہوں ڈسٹریکشن آ جاتی ہے, یوٹیوب پہ ویڈیو آ جاتی ہے, ٹک ٹاک کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے, میسج آ جاتا ہے کسی کا, کوئی نالج پہ بلا لیتا ہے, کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے, لیکن وہ کام نہیں ہو سکتا. اچھا مزے کی بات ہے, میرے نا ہسبینڈ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جار آتا ہے, ایک باکس ہوتا ہے, اس میں آپ اپنا فون ڈال دیں, اس کو لاک کر دیں, پھر اس اتنے گھنٹوں کے لیے نہیں کھلے گا جتنے گھنٹوں میں آپ نے ڈالا ہے. لٹرلی 1 hour, 2 hours, 3 hours, جتنے بھی hours کے لیے آپ اس کو لاک کریں, اٹس ناٹ گونا اوپن. تو ہی از گونا بائی می دیٹ اینڈ دین مائی لائف ول بی روئنڈ. پتہ ہے ایک اور چیز میں نے یہ ریئلائز کیا کہ میں نے نا ایک چیز سیکھی ہے. تو اگر آپ یہ بولیں نا کہ ہیلو سیری 25 minutes کاؤنٹ ڈاؤن, ٹھیک ہے. سو علی عبدال کی ویڈیو دیکھتا ہے, وہ یہ کرتا ہے کہ اگر آپ سے کام نہیں ہو رہا نا, ڈسٹریکٹ ہو رہے ہو, تو آپ بولو کہ 30 minutes کاؤنٹ ڈاؤن, تو آپ 30 minutes کے اندر فون دیکھنا بھی نہیں ہے. تو جیسے بھی عادتیں بھی فون اٹھاؤ گے نا, تو وہ آپ کے سیکنڈ نظر آئیں گے کہ اچھا یار چلو کاؤنٹ ڈاؤن لگا ہوا ہے تو میں ہی کر لیتا ہوں. تو میں نے یہ جب کرنا شروع کیا, میں نے بہت کام کیا. تو میں ایسے کام کرتا ہوں. ہاں آن کیا, اس کو بولا
سری آواز بیچتی نہ کریں. آئی تھنک یہ فون میں آئی تھنک میں نے آف کیا ہے. میں ٹرائی کرتی ہوں. Siri, do a 30-second countdown. Hey Siri. ٹھیک ہے. اور 30 سیکنڈ کے بعد یہ الارم بجے گا. اب آپ الارم بجے تو اٹھو, آپ اٹھو اور 15 منٹ کی بریک لو اور پھر باہر جاؤ تاکہ آپ اسکرین ہیومن اٹینشن اسپین از اونلی 45 منٹس. اس کے بعد آپ کو چھوٹی سی ایک بریک ویسے ہی لینی چاہیے. تھوڑی دیر کھڑے ہو کے, اچھا ایک میری دوست ہے, اس نے مجھے ٹرک بتایا تھا کہ کھڑے ہو کے تھوڑا سا بینڈ ہو کے اپنی اسپائن کو ہلکا سا مساج کریں, اس کے اوپر تھوڑا سا اپنے پامس مطلب فسٹ بنا کے ماریں, اس سے تھوڑی سی اسپائنل کارڈ ٹھیک رہے گا. اچھا ایک مزے کی بات بتاؤں, میں تو الارم اتنے ڈھیر سارے لگاتی ہوں ہر 5 منٹ بعد اٹھنے کے لیے. ابھی میں نے ریسنٹلی کل دیکھی کہ ہماری سلیپ سائیکل از 1.5 hours. سو بیسیکلی 75 to 90 minutes ہماری سلیپ سائیکل ہوتی ہے. تو ہم جو 8 گھنٹے سوتے ہیں تو اس میں ہماری سلیپ سائیکلز میں ہوتی ہے, which is very weird and interesting. I did not know that. تو وہ 75 to 90 minutes کے سلیپ سائیکل پہ ہوتی ہے depending on the person. تو اگر آپ ڈھیر سارے الارمس لگاتے ہیں 5 یا 10 منٹ کے گیپ سے, تو آپ نے اس کو سنوز کر دیا اور آپ سو گئے. ایک سلیپ سائیکل کے بعد آپ اٹھیں گے تو آپ فریش اٹھیں گے. اگر آپ سلیپ سائیکل کے بیچ میں اٹھیں گے تو پھر آپ کا بہت برا دن چلے گا. اینڈ ناؤ آئی انڈرسٹوڈ. اور آج صبح لٹرلی میری صبح کی آج شفٹ تھی, DMT شفٹ تھی, and for that I have to wake up at 3 a.m. because I have to leave the house at 3:30 so I can reach at 4:30 because وہ صبح مطلب 4:30 سے شروع ہو جاتی ہے میری شفٹ, which is why مطلب میں صبح جلدی آ گئی. پھر آپ ایکٹیو ہیں, بڑی بات ہے. ہاں, اور میں ایکٹیو ہوں بیکاز میں نے جب وہ الارم دیکھا اینڈ آئی جسٹ اسٹاپڈ اٹ, آئی ڈڈ ناٹ سنوز اٹ. اینڈ باقی الارمس ایک میں سونے لگی but then I was like no, sleep cycle والا, and I felt it and I feel so active and so happy even though میں صرف 3 گھنٹے سونی, that's it. تو this works. So this I think میں نے ایسی ویڈیو دیکھی تھی, ایسی ہی تھی, اس کے اندر اس نے یہ کہا تھا کہ آپ کا جو ایک سلیپ سائیکل ہے نا, فار ایگزامپل آپ لیٹ سے کہتے ہو کہ 8 گھنٹے آپ نے سونا ہے, تو آپ رات کو الارم لگائے 8 گھنٹے کا اور آپ سو رہے ہو, آپ سوئے ہو, ٹھیک ہے, آپ کا الارم بجا اور آپ کی آنکھ کھل گئی ہے. اگر آپ کی آنکھ کھل گئی ہے نا تو اٹھ جاؤ, کچھ بھی کر کے اٹھ جاؤ, کیونکہ جب آپ سنوز پہ لگاؤ گے اور لیٹو گے, آنکھ بند ہوگی تو نیا سلیپ سائیکل اسٹارٹ ہوگا. ہاں وہی بات. تو جب آپ اسٹارٹ کرو گے اور آپ اس کو ڈسٹرب کرو گے, آپ نہیں اٹھو گے, آپ اس سے اٹھا ہی نہیں جائے گا, تو آپ بار بار سنوز کرتے رہو گے. اور پھر آپ بالکل کرینکی سے اٹھتے ہیں, غصہ چڑھا ہوتا ہے, گراگی سے ہوتے ہیں. اور میں نے یہ ریئلائز کہاں سے شروع سلیپ سائیکل پہ پہنچ گئی ہے, نیند آ رہی ہے. اور ویسے آپ کام بھی بہت زیادہ کرتے ہیں, آپ بہت زیادہ اسٹارٹنگ سے, مطلب کہ آپ بہت اسٹارٹنگ سے آپ کا جو ٹائمنگ ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. رات مطلب کہ فار ایگزامپل آف بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, آف آورز, یس. جس طرح آپ انفرن میں کام کر رہی تھی تو آپ سویرے آتی تھی, سویرے کام کرنا اسٹارٹ کرتی تھی, پھر آفس آتی تھی, آفس میں کام کرتی تھی, پھر آفس کے بعد PTV جاتی تھی, وہاں پہ کام کرتی تھی, تو اٹس اے لاٹ. اور آپ کو کنٹینیوسلی ریسرچ بھی کرنی ہے, تو دماغ بھی لگانا ہے, اور آپ کو پھر فزیکل لائک ان پرسن بھی کیمرے کے سامنے بھی آنا ہے, تو کیمرے کے سامنے بھی آپ کو ہیپی رہنا ہے. اور میں اگر کمپیوٹر یوز کرتا ہوں, ایڈیٹنگ کرتا ہوں نا, تو 5 گھنٹے یا 8 گھنٹے کے بعد نا میری آنکھوں میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میں فریش نہیں ہوں, اور آپ بالکل فریش نظر بھی آ رہی ہوتی ہیں. وہ صرف میک اپ ہوتا ہے خیام, نہیں مطلب کہ انرجی بھی ہوتی ہے نا. میں کبھی بھی آپ کو اتنا فریش نظر نہیں آؤں گا کمپیوٹر یوز کرنے کے بعد, کیونکہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یار یہ صحیح, جس طرح بھی بول رہے ہیں. ابھی میں آیا ہوں نا, جب یہاں پوڈ کاسٹ کرتا ہوں تو میں آتا ہوں آفس آتا ہوں, تو میں کام نہیں کر رہا ہوں, تو میں رینڈم اسکرول کر رہا ہوتا ہوں, میں لکھ دیتا ہوں میرے کیا کام ہے, کیونکہ میں پوڈ کاسٹ کے بعد کام اسٹارٹ کرتا ہوں. پوڈ کاسٹ میں جب میں پھر تو پھر میں فل ڈیڈ ہوا ہوتا ہوں, میں کیا آنکھیں ڈیڈ ہوتی ہیں. اور حالانکہ میری انرجی جو ہے نا, اگر آپ رات کو, ہم یاد ہے شوٹ کر رہے تھے وہ پہلا لانچ ویڈیو, رات کو 2-3 بجے پہ میں فل ایکٹیو تھا, کیونکہ میری انرجی کا کچھ بھی نہیں ہوتا, اور میں نیند کے بغیر آرام سے کام کر لیتا ہوں. میں نے کتنی بار پاکستان میں جب ہم کام کر رہے تھے, میں نے کتنی بار 3 دن بیٹھا, 3 دن بعد اٹھا. وہ ٹھیک ہے, یہ میں جب ینگ تھی نا, میں بھی یہ کیا کرتی تھی, میں نے بھی اس طرح ایک ڈاکیومنٹری بنائی تھی 72 hours 70 and I counted that, and اب میں سرپرائز ہوتی ہوں how is that possible. 72 hours without even 5 minutes of sleep. I stayed up. بیچ میں میری طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی, I felt like I was going to puke, and پھر وہ اپنے آپ کو سیدھا کر کے تھوڑا سا میڈیسن کھا کے بیک ٹو ورک, اینڈ وہ ڈاکیومنٹری اینڈ میں اچھی بنی تھی. اینڈ دین وہ کشمیر ہمارے وہاں اس ٹائم کے اوپر پریزیڈنٹ آف کشمیر جو تھے AJK مسعود خان ہوتے تھے تب, اب ہی از دی US ایمبیسڈر, اینڈ ہی سیڈ کہ بیٹا اتنی اچھی آپ نے ڈاکیومنٹری بنائی ہے, یو آر سو بریلینٹ, یو شوڈ. مطلب ان کے PS نے مجھے بولا, انہوں نے میری کبھی تعریف نہیں کی.
تو وہ جلس ہو گئے بیچارے. تو مطلب محنت نظر آتی ہے پھر, مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی آپ اپنی ہیلتھ کو کمپرومائز کریں. دیٹس ڈیفینیٹلی ناٹ دا تھنگ. بٹ آئی فیل لائک یہ میرا اپنا بھی پرسنل ایشو ہے, بیکاز آئی ایم اے پروکراسٹینیٹر, آئی ایم اے کرونک پروکراسٹینیٹر. تو میں اتنا پروکراسٹینیٹ کرتی ہوں, جب ڈیڈ لائن ہوتی ہے پھر آئی ہیو ٹو ورک, تو پھر 72 hours اٹھنا بھی پڑتا ہے. بٹ یہ اچھا کیا خیام, پر پلیز اب نہیں کرنا. نہیں, میں نے اوکیجنلی کیے رات کو جاگنا, اور اب نہیں کرتا میں, کیونکہ جب میں رات کو جاگتا ہوں نا, زیادہ جاگتا ہوں, پھر میری نا ہیلتھ پہ نظر آتا ہے, افیکٹ ہوتا ہے. اب مجھے فیل ہوتا ہے, تو اب میں جاگتا نہیں ہوں. میں جاگتا ہوں لیکن پھر میں سوتا ہوں, کیونکہ پہلے میں سوتا نہیں تھا. میرا یہ پرابلم ہے کہ میں کہتا ہوں جب میں سوؤں گا نا تو میں لائک پاور نیپ نہیں لے سکتا. او مائی گاڈ, سیم. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں کہ جب میں سوؤں گا تو میں اپنے بیڈ پہ جا کر سو جاؤں گا. میں یہ نہیں چاہتا کہ میں 5 منٹ کے لیے سوؤں یا گھنٹے کے لیے کہ رینڈم جگہ پر سوؤں. اور میں لیکن یہ بھی ہے کہ جب ایک ٹائم تھا جب میں دو جابس کر رہا تھا, جب میں نے کام اسٹارٹ کیا تھا اس سے پہلے 2019 کی بات ہے, تو میں ایک جاب دن میں کرتا تھا, ایک جاب رات میں کر رہا تھا. تو میں دن کی جو جاب تھی وہ بھی 10 گھنٹے ٹائپ کی تھی, مطلب صبح 10 سے لے کر 11 سے لے کر شام, نہیں 12 سے لے کر شام 10 تک تھی, اور دوسری جاب 11 سے لے کر صبح 8-9 تک تھی. تو میرے جو آورس تھے نا وہ مر کے 5 گھنٹے ہوتے تھے, جن کے اندر میں کھاتا پیتا, کپڑے بھی چینج کرتا, استری بھی کرتا, سب کچھ کرتا, تیار ہوتا. تو اس ٹائم میرا یہ سین تھا کہ لٹرلی میں جہاں بیٹھتا تھا وہاں سو جاتا تھا. اور میری بھی ایک دن میں اس سے بہت لڑائی کی تھی, بہت زیادہ. جب میں نکلا تھا گھر سے باہر, کام کے لیے ہم جا رہے تھے, تو میرے بھائی نے, کزن نے مجھے بولا کہ میرا انتظار کرو, میں آ رہا ہوں. تو میں کھڑا ہوا تھا اور میں بیٹھ گیا دروازے کے اندر. سردیاں تھیں, میں نے سویٹر جیکٹیں پہنی ہوئی, اور میں سویا ہوا دروازے کے باہر. ٹھیک ہے, اور پھر میری سے بہت بےزتی کی, اور وہ لٹرلی رو بھی رہی تھی کہ تم نے کیا کیا, تم چھوڑو, ایک نوکری چھوڑو, ایک جگہ پہ کام کرو. تو اس ٹائم یہ کہ میرا بہت بیڈ سین تھا. لیکن پھر میں نے جب دوبارہ کام کیا تو مجھے یہ پتا تھا کہ اگر میں 3 دن جاگ رہا ہوں نا, اس کے بعد میں نیند پوری کروں گا. آفس کے اندر میں نے کام کرتا تھا نا, تو مجھے زبردستی بولتے تھے کہ یار بس اگلے دن تم سو جا کے اور آرام کرو. لیکن میرا یہ پرابلم تھا کہ میرے سے آرام نہیں ہوتا تھا. میں 6 گھنٹے سویا, پھر صبح اٹھا, میں نے دفتر جانے آیا, مجھے مزہ نہیں آ رہا گھر میں. تو اس ٹائم وہ تھا. اب تو خیر بہت لیزی ہو گیا. اچھا, میرا بھی یہی ہے. شروع کے اندر بہت انرجی تھی اور مجھے نیند کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی. 72 hours کام کیا سوئے بغیر, کانسٹنٹ کام کیا, 4 گھنٹے کی نیند کر کے پوری کر دی ساری. پتہ نہیں پچھلے کتنے دنوں کی 8 گھنٹے کی نیند صرف 2 گھنٹے کے اندر فل پوری کر لی, کوشش کر لی کہ پوری ہو جائے. بٹ اب میرے سے نہیں ہوتا. اب اگر میں اس طرح اپنی سلیپ کو مس کروں تو پھر مجھے اگلے کچھ دنوں میں فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میری سلیپ مس ہوئی ہے, اور پھر مجھے کچھ تھوڑا ایکسٹرا سونا پڑتا ہے. تو یہ میرے ساتھ ہوتا ہے. مجھے لگتا تھا کہ میں بہت ورکہولک ہوں. آئی یوز ٹو فیل کہ میں بہت ورکہولک ہوں, بٹ مجھے مطلب آنیسٹلی بہت کلچرل شاک ہوا جب میرے ہسبینڈ اتنا زیادہ کام کر رہے تھے, اور پھر مجھے پتہ چلا میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. آئی ڈونٹ ورک ایٹ آل, اینڈ ہی ورکس سو مچ, ہی ورکس آل دا ٹائم, اتنا زیادہ کہ ہم لوگ ایک دفعہ چائنا میں ہی تھے, تو 4-5 بلیاں تھیں. وی وینٹ ٹو اے کیٹ کیفے, کیٹ ریسٹورینٹ, کیٹ ہوٹل ایکچولی. تو وہ ڈھیر ساری بلیاں تھیں. اچھا ہوتا ہے نا وہ جو ہیمسٹرز جس ویل کے اندر بھاگتے ہیں, اس طرح انہوں نے ایک بڑا کیٹ کے لیے ویل رکھا ہوتا ہے. ان میں سے ایک بہت موٹی کیٹ تھی, ڈھیر ساری کیٹ تھیں, 5-6. اچھا وہ نا میرے ہسبینڈ, میں سب کو پیار کر رہی ہوں, اٹھا رہی ہوں, قدل کر رہی ہوں, میرے ہسبینڈ ساروں کو ایک ایک کر کے اس کے اوپر ویل پہ رکھ رہے ہیں. جو سب سے زیادہ بھاگ رہی تھی وہ میرے ہسبینڈ کی فیوریٹ تھی. اتنی پروڈکٹیو. I was like, what? He was like, this one is a very lazy cat. I don't like this one. پھر ہم لوگ گئے, فش جو کھاتی ہیں نا آپ کی چھوٹی چھوٹی, وہ ڈرائی اسکن کھاتی ہیں, آپ اپنے پاؤں ڈالیں تو وہ ڈھیر ساری فش ہوتی ہیں. there is a type of massage اس کو کہتے ہیں. تو ہم لوگ اس پہ گئے, we were like اچھا چلو ٹرائی کرتے ہیں. ہم لوگ اندر اپنے پاؤں رکھے. اچھا ان کی ساری فش کام پہ تھیں. میں نے پیڈیکیور کرایا تھا نیا, تو میری کچھ فش سائڈ پہ کھڑے ہو کے کانفرنس کال کر رہی تھی. مطلب وہ سارے بات کر رہے تو ان کو کرنے تو گاسپ کرنی ہوگی انہیں. نہیں, میرے ہسبینڈ کو مسئلہ پڑ گیا. انہوں نے فش دیکھی, فارغ بیٹھی ہوں, اپنی فش نکال کے ساری اپنے اندر ڈال دی. دیر ناٹ ورکنگ. مطلب اتنی وہ ان کا مائنڈ سیٹ اتنا ورک. اینڈ دیٹس وین آئی فگرڈ کہ یار وہ 72 hours جو میں جاگی ہوں وہ کچھ بھی نہیں ہے. آئی ہیو ناٹ ڈن اینی تھنگ ان مائی لائف یٹ. مطلب یہ واقعی میں ہے. پتہ ہے جو چائنیز ہے نا اسپیشلی, یہ جو میرا گاؤں ہے گڑھی پہ بلا, ٹھیک ہے, اس کے آس پاس نا وہ بن رہا تھا, ڈیم بن رہا تھا. ٹھیک ہے, تو ڈیم پہلے آئی تھنک کورین کے پاس تھا, لیکن جب چائنیز کے پاس آیا نا, اور میرے وہاں پہ کافی رشتے دار کام کر رہے تھے, انہوں نے چھوڑ دیا وہاں سے کام, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ جو چائنیز ہے نا وہ کہتے تھے کہ بھائی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا کوئی بندہ نظر نہ آئے. لائک آپ نے ہاتھ باندھ کے, آپ کا جو ورک ٹائم ہے نا جب اسٹارٹ ہوگا اس کے اینڈ تک ہاتھ باندھ کے کہیں کھڑے ہوئے نظر نہ آؤ, نہ بیٹھے نظر آؤ, نہ ہاتھ باندھ کے کھڑے نظر آؤ.
تو ان لوگوں نے کام چھوڑ دیا تھا کہ یار لائک بس کام ہی کرتے رہتے ہیں, کوئی شے نہیں ہے. ہمارے ساتھ ایک جگہ پہ ہوا تھا خیام, if you know what I mean. اور چائنیز بھی نہیں تھے وہاں پہ, وہاں چائنیز نہیں تھے. Oh my God. شیٹ تھرو کیا ہے, آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے, آپ کو پتہ ہی ہوگا. جو لوگ دیکھ رہے ہیں, جس کو پتہ ہے اس کو پتہ ہے, اس کو پتہ ہے. If you know you know. ہاں, if you know you know. But I think مزے کی تھی. I had fun. I had fun talking about so many range of different topics. But چلیں طیبہ, اور ایسا کچھ ہے کوئی کلوزنگ ریمارک, کچھ آپ کہنا چاہیں کچھ؟ یار کلوزنگ ریمارک کوئی میں نے سوچا نہیں ہے, سوچ کے آتی پہلے بتا دیں, تھوڑا سوچ کچھ آپ ایسا ہے جو آپ کہنا چاہیں, کہنا میں مذاق کے علاوہ اگر کوئی پروگرام ہوتا ہے نا جو جس میں مجھے اسپیشل گیسٹ, مجھے اس طرح جو چینلس کے پروگرامز ہوتے ہیں, تو پھر تو میں بڑا ایک اچھا ان کو دیتی ہوں, سب اچھے بچوں کی طرح, اچھے بچوں کی طرح بیٹھ کے ان کو کہتی ہوں آپ موٹیویشنل اسپیچ دیتی ہوں, ایک موٹیویشنل لائن دیتی ہوں, وہ بھی کیمرہ کی طرف دیکھ کے کہ پلیز اپنے ساتھ والے لوگوں کا خیال رکھیں. ابھی میں کچھ بھی نہیں کروں گی, ابھی بس میں یہ کہوں گی کہ سارے محنت کریں, کام کرتے رہیں, نہیں اگر رزلٹ ملتا اٹس اوکے, کبھی نہ کبھی مل جائے گا. جسٹ اسٹے پازیٹیو, ٹرائی ٹو اسٹے پازیٹیو اینڈ جسٹ کیپ چلنگ. اوکے, تھینک یو سو مچ طیبہ, آپ نے ٹائم نکالا اور آپ آئی ہیں. تھینک یو فار کالنگ می, آئی ایم سو گلیڈ فائنلی یہ ہوا ہے, اینڈ آئی ہیڈ سو مچ فن, آئی وش پہلے ہوا ہوتا. اینڈ تھینک یو سو ویری مچ آپ لوگوں نے, جن لوگوں نے دیکھا, اور ابھی اگر آپ ڈیپ اینڈ تک پہنچ گئے ہیں تو آپ ضرور لائک سبسکرائب جو بھی کرتے ہیں سب کچھ کیجیے گا. اور پیٹرون کا لنک میں نے ڈال دیا ہے اس کے اندر, سب سے ٹاپ کے اوپر ہے ڈسکرپشن کے اندر, تو اس کو سبسکرائب کر کے اگر آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں جو میں کام کر رہا ہوں, اور ایونچولی جو میرا گول ہے وہ اب آپ اگر پیٹرون پہ جائیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا, اور آپ ایزی پیسے جیس کیس اگر آ رہا ہو تو کر دیجیے گا, پتہ نہیں آ رہا ہوگا یا نہیں آ رہا ہوگا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ اینڈ آئی ہوپ ٹو سی یو گائز ان اندر ون. میں ہوں آپ کا ہوسٹ خیام ساجد, میرے ساتھ تھی طیبہ نثار خان, اور اللہ حافظ. اللہ حافظ.